حدیث قصہ سے محفل کا آغاز ہو چکا ہے. چونکہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ یہاں کی جو روایت ہے، سب سے پہلے حدیث قصہ، اس کے بعد مختصر نظم کا سلسلہ، اور اس کے بعد نثر کا سلسلہ. مولانا موصوف علی مولانا عابد رضا صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں. اب یہاں سے ہم اپنے نظم کے سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں آج اس شب کی مناسبت سے کچھ اشعار پیش کرتا ہوں. اس لیے کہ ہم جب خراج عقیدت پیش کرتے ہیں تو نظم میں بھی کرتے ہیں اور نثر میں بھی کرتے ہیں. اگر آپ شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے فضائل اتنے ہیں کہ آپ کے فضائل کو بیان نہیں کر سکتا. وہ کام جو نبیوں نے، انبیاء نے میدانوں میں کیا، وہ شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے گھر کی چار دیواری میں کیا. شہزادی کا مقام اور شہزادی کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ ہماری زبانیں شہزادی فاطمہ زہرا کی مدح کرنے سے قاصر ہے. اگر شہزادی کی بہادری بیان کی جائے کہ آپ شہزادی مولائے کائنات کے بہادری کے قصیدے سنتے ہیں، شہزادی مولائے کائنات کے عظمتوں، بلندیوں اور فضیلتوں اور بہادری کے قصے اور ان کے فضائل آپ سنتے ہیں، کیونکہ مولائے کائنات نے میدانوں میں جانے کے بعد اپنی بہادری کے جوہر دکھائے. شہزادی فاطمہ زہرا نے وہی بہادری کے جوہر گھر کی چار دیواری میں دکھائے. عزیزان گرامی، اگر آپ شہزادی فاطمہ زہرا کی بہادری کے سلسلے میں اگر آپ سماعت فرمائیں تو میں آپ کو نظم میں 4 مصرے شہزادی فاطمہ زہرا کی بہادری کے سلسلے میں عرض کروں. شاعر نے کہا کہ یہ اور بات کہ عورت ہے فاطمہ زہرا، یہ اور بات کہ عورت ہے فاطمہ زہرا. توجہ سے سنیے گا، انشاءاللہ آپ محفوظ ہوں گے. یہ اور بات کہ عورت ہے فاطمہ زہرا، علی سے مرد کی ہمت ہے فاطمہ زہرا. یہ اور بات کہ عورت ہے فاطمہ زہرا، علی سے مرد کی ہمت ہے فاطمہ زہرا. اور چمک رہے ہیں برابر کے 11 چاند جہاں، چمک رہے ہیں برابر کے 11 چاند جہاں. وہ آسمان امامت ہے فاطمہ زہرا، وہ آسمان امامت ہے فاطمہ زہرا. اور رسول پاک تو رحمت ہے عالمی کے لیے، رسول پاک تو رحمت ہے عالمی کے لیے، رسول کے لیے رحمت ہے فاطمہ زہرا. رسول پاک تو رحمت ہے عالمی کے لیے، رسول پاک تو رحمت ہے عالمی کے لیے، رسول کے لیے رحمت ہے فاطمہ زہرا. ایک صلوات بھیجیں آپ آواز بلند. تیرے در کی بھیک پا کر ہو گئے لاکھوں غنی، تیرے در کی بھیک پا کر ہو گئے لاکھوں غنی. تو نے چکی پیس کر پالی مشیت فاطمہ، تو نے چکی پیس کر پالی مشیت فاطمہ. اور ایسی آتی ہے تیری چکی کے چلنے کی صدا، جیسے کوئی حور کرتی ہو تلاوت فاطمہ، جیسے کوئی حور کرتی ہو تلاوت فاطمہ. دیکھیے انشاءاللہ ہماری اس محفل میں ہمارے مدرسے کے بچے بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں خراج شہزادی کی خدمت میں خراج عقیدت پیش کریں گے. ایک اور سوال بھیجا حضرت بابا زبانہ. دل میں کسی اثر کو اترنے نہیں دیا، دل میں کسی اثر کو اترنے نہیں دیا. ناد علی نے بچوں کو ڈرنے نہیں دیا، ناد علی نے بچوں کو ڈرنے نہیں دیا. اور پانی تو اس کے قدموں پہ دم توڑتا رہا،
پر اس نے اپنی پیاس کو مرنے نہیں دیا، پر اس نے اپنی پیاس کو مرنے نہیں دیا۔ اب آئیے ایک دوسروں کے ساتھ سب سے چھوٹے مدح خواں محمد حسین ناندوریا کی خدمت میں وہ آئیں اور بارگاہ شہزادی میں خدمت پیش کریں۔ آپ حضرات بچے کی حوصلہ افزائی کے لیے مائک لے کے آگے کھڑے ہو جاؤ۔ بڑی سکی ہے فاطمہ، تو بڑی سکی ہے فاطمہ، تو بڑی سکی ہے فاطمہ، تو بڑی سکی ہے فاطمہ، محسن علی ہے فاطمہ، محسن علی ہے فاطمہ، تو بڑی سکی ہے فاطمہ، تو بڑی سکی ہے فاطمہ۔ اختیار کن کے باوجود، اختیار کن کے باوجود چکی پیستی ہے فاطمہ، چکی پیستی ہے فاطمہ، تو بڑی سکی ہے فاطمہ، تو بڑی سکی ہے فاطمہ۔ مصطفیٰ کو مانگنا پڑا، مصطفیٰ کو مانگنا پڑا، تب کہیں ملی ہے فاطمہ، تب کہیں ملی ہے فاطمہ، تو بڑی سکی ہے فاطمہ، تو بڑی سکی ہے فاطمہ۔ اے حسن بوقت ظہور، اے حسن بوقت ظہور، اسرا پڑھ رہی ہے فاطمہ، اسرا پڑھ رہی ہے فاطمہ، تو بڑی سکی ہے فاطمہ، تو بڑی سکی ہے فاطمہ۔ وقت کے امام کے لیے، وقت کے امام کے لیے آگ پر چلی ہے فاطمہ، آگ پر چلی ہے فاطمہ، تو بڑی سکی ہے فاطمہ، تو بڑی سکی ہے فاطمہ۔ نعرہ حیدری۔ سجدہ زہرا نے کیا زہرا تیری دہلیز پر، سجدہ زہرا نے کیا زہرا تیری دہلیز پر، تیرے دروازے کا نورانی نظارہ دیکھ کر، تیرے دامن میں پڑی اس نمازی نے نماز، تیرے دامن میں پڑی اس نمازی نے نماز، ڈوبتا سورج اگا جس کا اشارہ دیکھ کر۔ صلوات۔ یہ کہتے ہیں کہ شیعوں کے ہاتھ کا کھانا نہیں چاہیے، یہ کہتے ہیں کہ شیعوں کے ہاتھ کا کھانا نہیں چاہیے، تو سن لو، تو سن لو ہمیں بھی کوئی شوق نہیں ہے تمہیں کھلانے کا، تو سن لو ہمیں بھی کوئی شوق نہیں ہے تمہیں کھلانے کا، کیونکہ تم تو پہلے سے ہی باغ فدق کھائے پیے بیٹھے ہو۔ صلوات۔ کائنات کی عورتوں کی سردار ہے بی بی فاطمہ زہرا، دو جہاں کی شہزادی ہے کونین ہے بی بی فاطمہ زہرا، زوجائے کل ایمان ہے بی بی فاطمہ زہرا، مادر حسنین ہے بی بی فاطمہ زہرا، حضرت محمد ہے رحمت العالمین پر رحمت العالمین رحمت ہے بی بی فاطمہ زہرا۔ نعرہ حیدری۔ تمہارے پیٹ بتاتے ہیں داستان فدق، تمہارے پیٹ بتاتے ہیں داستان فدق، پھلوں کا ذکر ہی کیا باغ کھائے بیٹھے ہو۔ اب اس کے چار مثالیں سن لیجیے آپ، حالانکہ موضوع سے ہٹ کے ہیں۔
اس نے کیا کہا جس وقت وہ ایمان لایا؟ تو اس نے کہا کہ جس روز سے سینے پہ علی لکھا ہے میں نے، جس روز سے سینے پہ علی لکھا ہے میں نے، کچھ خاص عزیزوں نے مجھے چھوڑ دیا ہے۔ جس روز سے سینے پہ علی لکھا ہے میں نے، کچھ خاص عزیزوں نے مجھے چھوڑ دیا ہے، میں نے بھی ہر ایک لفظ کو ایک تیر بنا کر ہر دشمن حیدر کا جگر توڑ دیا ہے۔ میں نے بھی ہر ایک لفظ کو ایک تیر بنا کر ہر دشمن حیدر کا جگر توڑ دیا ہے۔ اب آئیے مسلم کے ساتھ میں آواز دوں محمد مہدی صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہاں ہی بارگاہ ہے زہرا میں نے صلوات بھیجا بھارت بابا جوال اللہم صلی علی حاضران محفل سلام علیکم۔ دین خدا کبھی بھی مٹایا نہ جائے گا، دین خدا کبھی بھی مٹایا نہ جائے گا، رتبہ علی والوں کا گھٹایا نہ جائے گا، رتبہ علی والوں کا گھٹایا نہ جائے گا۔ دل میں نبی نبی ہے زباں پر علی علی، دل میں نبی نبی ہے زباں پر علی علی، اس راستے سے ہم کو ہٹایا نہ جائے گا، اس راستے سے ہم کو ہٹایا نہ جائے گا۔ لوٹی ہے جس نے دولت سرکار فاطمہ، لوٹی ہے جس نے دولت سرکار فاطمہ، حق کی سزا سے اس کو چھڑایا نہ جائے گا، حق کی سزا سے اس کو چھڑایا نہ جائے گا۔ صلوات۔ بولے آپس میں فرشتے کی یہ منظر دیکھو، بولے آپس میں فرشتے کی یہ منظر دیکھو، عوج پہ کتنا ہے زہرا کا مقدر دیکھو، عوج پہ کتنا ہے زہرا کا مقدر دیکھو۔ آیت آئین تو بیٹھے رہے محبوب خدا، آیت آئین تو بیٹھے رہے محبوب خدا، فاطمہ آئی تو اٹھے ہے پیمبر دیکھو، فاطمہ آئی ہے تو اٹھے ہے پیمبر دیکھو۔ نعرے حیدری۔ بغیر کسی تمید کے اشعار کے علی وارث حاضرانی محفل سلام علیکم۔ کس واسطے دروازے زہرا پہ کھڑے ہو، تم کو تو اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی، بولا ملک الموت قدم کیسے بڑھاؤں، کوشش تو بہت کرتا ہوں ہمت نہیں ہوتی۔ صلوات صلوات۔ جس کو زہرا تیری پہچان نہیں ہے، وہ بشر صاحب ایمان نہیں ہے، اس کی بخشش کا تو امکان نہیں ہے، عزت کرے فوقت وہ فلک اہتمام ہے، یہ وہ ہے جن کی میں 11 امام ہے۔ صلوات۔ حیدر صاحب کی خدمت میں درخواست گزار آپ حضرات نعرے صلوات سے استقبال کریں۔ السلام علیکم۔ آپ سب کو بی بی فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ کی ولادت بسعادت مبارک ہو۔ شبروز کانپوری صاحب کا کلام ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ مثال کیسے ملے کوئی کی زہرا، مثال کیسے ملے کوئی کی زہرا، نبی کیا پہ ہے کلو لاڈلی زہرا، نبی کیا پہ ہے کلو لاڈلی زہرا، برو
بروز حشر فرشتوں کا کام یہ ہوگا، بروز حشر فرشتوں کا کام یہ ہوگا، ہر ایک حکم پہ تیرے کہیں گے جی زہرا، ہر ایک حکم پہ تیرے کہیں گے جی زہرا، غلاف خانہ کعبہ پہ پڑ گیا شاید، نبی کے جسم پہ تیری رضا پڑی زہرا، نبی کے جسم پہ تیری رضا پڑی زہرا۔ نعرہ سلوات۔ تمہارے گھر کے سوا اور کس کا در ہوگا، جہاں پہ کرتے ہیں جبریل نوکری زہرا، جہاں پہ کرتے ہیں جبریل نوکری زہرا، ملا نہ دنیا میں دونوں کا ایک بھی ثانی، ملا نہ دنیا میں دونوں کا ایک بھی ثانی، علی بھی ایک بنا اور ایک ہی زہرا، علی بھی ایک بنا اور ایک ہی زہرا، ہماری آنکھ کا پرسہ نہ دیکھ پائے گا، ہماری آنکھ کا پرسہ نہ دیکھ پائے گا، ہے آفتاب رسالت کی روشنی زہرا، ہے آفتاب رسالت کی روشنی زہرا۔ نعرہ سلوات۔ ہم اپنے پیر کی ٹھوکر میں ان کو رکھتے ہیں، کرے جو آپ کے قاتل کی پیروی زہرا، کرے جو آپ کے قاتل کی پیروی زہرا۔ مقطع کا شعر ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ قصیدہ پڑھتا ہوں شب روز مسکراتے ہیں، حسن حسین رسول خدا علی زہرا، حسن حسین رسول خدا علی زہرا۔ صادقہ تو وہ بھی ہیں جو کہ دشمن بھی ان کی صدیقہ کی گواہی دے۔ جل جاتے سارے برق جلالت سے بچ گئے،
جل جاتے سارے برق جلالت سے بچ گئے، تھے تو ذہین اپنی ذہانت سے بچ گئے، آئے نہ سیدہ کی صداقت کے سامنے، آئے نہ سیدہ کی صداقت کے سامنے، عیسائی ہوشیار تھے لعنت سے بچ گئے، عیسائی ہوشیار تھے لعنت سے بچ گئے۔ ملک الموت نے سلیمان نبی کو بھی اجازت مہلت نہیں دی اور کہا کہ کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ ملاحظہ فرمائیں، کس واسطے دروازہ زہرا پہ رکے ہو، تم کو تو اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی، کس واسطے دروازہ زہرا پہ رکے ہو، تم کو تو اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی، بولا ملک الموت قدم کیسے اٹھاؤں، کوشش تو بہت کرتا ہوں ہمت نہیں ہوتی، کوشش تو بہت کرتا ہوں ہمت نہیں ہوتی۔ کوشش تو اس لیے کر رہے تھے کیونکہ آن ڈیوٹی تھے، ہمت اس لیے نہیں جٹا پا رہے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے فرشتہ رہتا ہے جو بھی دیار جنت میں، فرشتہ رہتا ہے جو بھی دیار جنت میں، رسول زادی کی عظمت کو خوب جانتا ہے، یہ سوچ کر ملک الموت بھی رک گیا در پر، خدا بھی فاطمہ زہرا کی بات مانتا ہے، خدا بھی فاطمہ زہرا کی بات مانتا ہے۔ آخری شعر، دعوے باغ فدق ہو کہ ہو منبر کا سوال، دعوے باغ فدق ہو کہ ہو منبر کا سوال، ظلم کو صبر کے کردار سے ڈر لگتا ہے، ظلم کو صبر کے کردار سے ڈر لگتا ہے، چاہے دربار خلافت ہو کہ دربار یزید، چاہے دربار خلافت ہو کہ دربار یزید، جو ہے غاصب اسے حقدار سے ڈر لگتا ہے، جو ہے غاصب اسے حقدار سے ڈر لگتا ہے۔ نعرہ سلوات۔ بہت ہی اچھے اشعار آپ کی سماعت کے حوالے کر رہے تھے، جو ہے غاصب اسے حقدار سے ڈر لگتا ہے۔ اسی ردیف اور اسی قافیے میں ایک شعر میں آپ کی سماعت کے حوالے کروں، جو ہے غاصب اسے حقدار سے ڈر لگتا ہے، شام سے کرب و بلا اس لیے آیا نہ یزید، شام سے کرب و بلا اس لیے آیا نہ یزید، اس کو زینب تیرے عباس سے ڈر لگتا ہے، اس کو زینب تیرے عباس سے ڈر لگتا ہے۔ آئیے ایک دوسرے کے ساتھ میں محترم جناب بہت ہی احترام سے محترم جناب غیور صاحب کی خدمت میں درخواست گزار ہوں، وہ آئیں اور بارگاہ شہزادی میں منظور نظرانہ عقیدت پیش کریں، آپ حضرات ان کا نعرہ سلوات سے استقبال کریں۔ در محمد و آل محمد صلوات۔ ایک بند میں جناب انیس صاحب کی ایک بند پیش کرتا ہوں۔ کیا پیش خدا صاحب توقیر ہے زہرا، کیا پیش خدا صاحب توقیر ہے زہرا، خاتون جنا مالک تطہیر ہے زہرا، ام الحسن و مادر شبیر ہے زہرا، سرتابہ قدم نور کی تصویر ہے زہرا، شوہر کو جو پوچھو تو شہنشاہ عرب ہے، بیٹی ہے نبی کی یہ حسب ہے یہ نسب ہے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ بار دیگر صلوات۔
نشان سجدے کے اور کچھ ماتم شبیر کے ہیں نشان سجدے کے اور کچھ ماتم شبیر کے خوش تھا بخشش کو میرے کچھ اور اب کیا چاہیے خوش تھا بخشش کو میرے کچھ اور اب کیا چاہیے جب در جنت پہ پہنچا مجھ سے رضوان نے کہا خلد میں جانے سے پہلے اذن زہرا چاہیے خلد میں جانے سے پہلے اذن زہرا چاہیے صلوات منقبت کے چند اشعار ملاحظہ فرمائیں فاطمہ زہرا کا تو معیار ہی کچھ اور ہے فاطمہ زہرا کا تو معیار ہی کچھ اور ہے خالق اکبر کا یہ شہکار ہی کچھ اور ہے ان کے شوہر خود شہنشاہ بلاغت ہیں مگر ان کے شوہر خود شہنشاہ بلاغت ہیں مگر خطبہ زہرا تیری یلغار ہی کچھ اور ہے ذوالفقار حیدری کی کاٹ تو مشہور ہے تیرے لہجے کی مگر جھنکار ہی کچھ اور ہے تیرے لہجے کی مگر جھنکار ہی کچھ اور ہے شعر ملاحظہ ہو کس نے چھیڑی ہے بنائے نسل پیغمبر کی بات کس نے چھیڑی ہے بنائے نسل پیغمبر کی بات سورہ کوثر کی تو گفتار ہی کچھ اور ہے محترم ہے مادر عیسیٰ و سارا آسیہ محترم ہے مادر عیسیٰ و سارا آسیہ فاطمہ زہرا کا پر کردار ہی کچھ اور ہے ان کو سرکار دو عالم کرتے تھے آ کر سلام ان کو سرکار دو عالم کرتے تھے آ کر سلام معدن تطہیر کی سرکار ہی کچھ اور ہے یہ اکیلی اس طرف انبیاء ہیں اس طرف یہ اکیلی اس طرف کل انبیاء ہیں اس طرف طبقہ نسواں کیے سردار ہی کچھ اور ہے
عصر دی کی ہر در و دیوار کو پختہ کیا، عصر دی کی ہر در و دیوار کو پختہ کیا، رب کا یہ بھیجا ہوا معمار تو کچھ اور ہے۔ واہ واہ۔ قیمت اشک غمیں، قیمت اشک غمیں شبیر کی کیا بات ہے، جس میں بیچے جائیں گے بازار ہی کچھ اور ہے۔ مانگنے سے پہلے ہوتی ہیں دعائیں مستجاب، مانگنے سے پہلے ہوتی ہیں دعائیں مستجاب۔ حضرت عباس کا دربار ہی کچھ اور ہے۔ یہ شعر بھی ملاحظہ فرمائیں، بہت ہی عمدہ شعر۔ دشمن زہرا سے راضی ہو خدا ممکن نہیں، دشمن زہرا سے ہو، دشمن زہرا سے راضی ہو خدا ممکن نہیں، ان سے جن کو، ان سے ان کو جو ملا آزار ہی کچھ اور ہے۔ میثم تمار نے مدح علی میں دی زبان، میثم تمار نے دی مدح علی میں دی زبان، یہ تو طرز جرأت گفتار ہی کچھ اور ہے۔ مطلب ملاحظہ فرمائیں۔ ہوئے گا منظور ایک دن نور زہرا کا ظہور، ہوئے گا منظور ایک دن نور زہرا کا ظہور، نور کا یہ مطلع انوار ہی کچھ اور ہے، نور کا یہ مطلع انوار ہی کچھ اور ہے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ محترم جناب غیور صاحب آپ کی خدمت میں اشعار پیش کر رہے تھے۔ نور کا مطلع انوار ہی کچھ اور ہے، آخر میں آخری امام کے حوالے سے بھی آپ کی خدمت میں انہوں نے ایک شعر دے دیا۔ شاعر نے کہا کہ سراتے، چونکہ انتظار کی بات ہے تو 4 مصرے اسی حوالے سے سن لیں آپ حضرات۔ سراتے غم کا سفر اختیار کرتے رہے، سراتے غم کا سفر اختیار کرتے رہے، تیری خوشی تھی تو اشکوں سے پیار کرتے رہے، تیری خوشی تھی تو اشکوں سے پیار کرتے رہے، اور سجائیں زخموں کی کلیاں کبھی لہو کے گلاب، سجائیں زخموں کی کلیاں کبھی لہو کے گلاب، اسی طرح سے خزاں کو بہار کرتے رہے۔ اور یہ غم نہیں کہ اندھیروں نے زندگی لے لی، یہ غم نہیں کہ اندھیروں نے زندگی لے لی، خوشی یہ ہے کہ تیرا انتظار کرتے رہے، خوشی یہ ہے کہ تیرا انتظار کرتے رہے۔ آئیے اب ان مصروں کے ساتھ میں آواز دوں گا جناب علی رضا صاحب کی خدمت میں، وہ آئیں بارگاہ زہرا میں نظر عقیدت پیش کریں۔ آپ حضرات اپنی بیداری کا بھی ثبوت دیتے رہیں، اس لیے کہ آج کی یہ شب بہت ہی بابرکت شب ہے۔ آپ جتنی صلوات پڑھیں گے اتنا ہی آپ کو ثواب ملے گا، اور یہ ثواب ہے کہ وہ لکھ نہیں سکتا۔ حاضرین محفل السلام علیکم۔ آپ سبھی حضرات کو
ولادت باسعادت جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ بہت بہت مبارک ہو. کیوں ہماری قسمت پر آپ ہاتھ ملتے ہیں، کیوں ہماری قسمت پر آپ ہاتھ ملتے ہیں، کیوں ہماری قسمت پر آپ ہاتھ ملتے ہیں. ہم چراغ ایسے ہیں آندھیوں میں جلتے ہیں، ہم چراغ ایسے ہیں آندھیوں میں جلتے ہیں. فاطمہ کی عظمت کو کیا رقم کرے کوئی، فاطمہ کی عظمت کو کیا رقم کرے کوئی. ایک ماں کی گودی میں دو امام پلتے ہیں، ایک ماں کی گودی میں دو امام پلتے ہیں. مانتے ہیں نانا کو اور جلن نواسوں سے، مانتے ہیں نانا کو اور جلن نواسوں سے. ارے یہ ہے ناو کاغذ کی آپ جس میں چلتے ہیں، یہ ہے ناو کاغذ کی آپ جس میں چلتے ہیں. اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے کیا سوال تو بیچارے گر گئے، ہم نے کیا سوال تو بیچارے گر گئے. چر سے منافق کے جگر چر سے چر گئے، چر سے منافق کے جگر چر سے چر گئے. آواز آ رہی ہے مدینے سے آج بھی، آواز آ رہی ہے مدینے سے آج بھی. کچھ لوگ فاطمہ کا نمک کھا کے پھر گئے، کچھ لوگ فاطمہ کا نمک کھا کے پھر گئے. اور محمد و آل محمد صلی اللہ میں بہت ہی ادب احترام سے عالی جناب فاروق صاحب کی خدمت میں درخواست گزار ہوں وہ آئیں اور السلام علیکم. آپ تمام لوگوں کو ولادت باسعادت جناب سیدہ فاطمہ زہرا بہت بہت مبارک. آپ کو ایک دو تین اشعار مدح کے ہیں. جو حق کے ذاکر بھائی، جو حق کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلے، جو حق کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلے، یزید وقت کو پیروں تلے دبا کے چلے. جو حق کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلے اور یزید وقت کو پیروں تلے دبا کے چلے. اور جہاں بھی تذکرے مردان با صفا کے چلے، جہاں بھی تذکرے مردان با صفا کے چلے، وہیں سے سلسلے افکار کربلا کے چلے، وہیں سے سلسلے افکار کربلا کے چلے. اور لبوں سے جام شہادت لگا کے بولے حبیب، لبوں سے جام شہادت لگا کے بولے حبیب،
یہ دوستی کا تقاضا تھا سو ہم نبھا کے چلے. یہ دوستی کا تقاضا تھا سو ہم نبھا کے چلے. اور در حسین پہ توجہ چاہوں گا. در حسین پہ جو سر جھکا کے آیا ہو, در حسین پہ جو سر جھکا کے آیا ہو, اسے یہ حق ہے کہ وہ اپنا سر اٹھا کے چلے. اسے یہ حق ہے کہ وہ اپنا سر اٹھا کے چلے. نعرہ سرور. اور مدح جناب سیدہ میں چند اشعار. آ گئی فاطمہ کونین میں کوثر بن کر, آ گئی فاطمہ کونین میں کوثر بن کر, اور دھڑکنے قلب نبی, دھڑکنے قلب نبی جانے پیمبر بن کر, دھڑکنے قلب نبی جانے پیمبر بن کر. اور آپ کے در پر جھکائی ہے جبھی بیر سجود, اور آپ کے در پر جھکائی ہے جبھی بیر سجود. اب تو ہم لوٹ کے جائیں گے ابوذر بن کر, اب تو ہم لوٹ کے جائیں گے ابوذر بن کر. اور حر کی پیشانی پہ رومال بطول عذرا, حر کی پیشانی پہ رومال بطول عذرا, آج بھی رکھا ہے تابند مقدر بن کر. آج بھی رکھا ہے تابند مقدر بن کر. اور اپنے رومال میں لے جاتی ہیں زہرا چن کر, اپنے رومال میں لے جاتی ہیں زہرا چن کر. جب نکلتے ہیں میرے عشق سمندر بن کر, جب نکلتے ہیں میرے عشق سمندر بن کر. اور ظلم زہرا پہ کیا جس نے بھی تو حشر تلک, ظلم زہرا پہ کیا جس نے بھی تو حشر ترک. لعنتیں برسے گی ان لوگوں پہ پتھر بن کر, لعنتیں برسے گی ان لوگوں پہ پتھر بن کر. اور جب بھی تعمیر بقیہ میں ہو روزہ پھر سے, جب بھی تعمیر بقیہ میں ہو روزہ پھر سے, ہم چلے آئیں گے زہرا وہاں نوکر بن کر, ہم چلے آئیں گے زہرا وہاں نوکر بن کر. غازی عباس ہے در اصل دعائے زہرا, غازی عباس ہے در اصل دعائے زہرا. کربلا میں وہ لڑے تب ہی تو لشکر بن کر, کربلا میں وہ لڑے تب ہی تو لشکر بن کر. اور شیر یزدہ کے بیٹے نے ہی مارا اس کو, شیر یزدہ کے بیٹے نے ہی مارا اس کو. جب بھی آیا کوئی مرحب و انتر بن کر, جب بھی آیا ہے کوئی مرحب و انتر بن کر. اور خواب بیکار ہے جنت کے وائز سن لے, خواب بیکار ہے جنت کے اے وائز سن لے. کوئی جائے گا نہیں منکر حیدر بن کر, کوئی جائے گا نہیں منکر حیدر بن کر. اور نعرہ حیدری محفل میں لگاؤ مل کر, نعرہ حیدری محفل میں لگاؤ مل کر. دشمن زہرا پہ چل جائے گا خنجر بن کر. نعرہ حیدری, نعرہ صلوات, اللہم صلی علی 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 حیدری. اور تانا دیتے تھے جو ابتر کا نبی اکرم کو, تانا دیتے تھے جو ابتر کا نبی اکرم کو. روز محشر میں بھی اٹھیں گے وہ ابتر بن کر, روز محشر میں بھی وہ اٹھیں گے وہ ابتر بن کر. اور مقطع کا شعر ہے بی بی زہرا, بی بی مقطع کا شعر ہے بی بی رضوان کو ایک بار بلا لے در پر, صاحب مدح
موصوف کا نام ہے رضوان اور ان کے تخلص رضوان ہے. بی بی رضوان کو ایک بار بلا لے در پر, زندگی بھر وہیں بیٹھے گا وہ قمر بن کر, زندگی بھر وہ وہیں بیٹھے گا قمر بن کر. محمد والے کے ساتھ میری مراد ہے جناب سہیل بستوی صاحب کی خدمت میں وہ آئیں اور بارگاہ شہزادی میں نذرانہ عقیدت پیش کریں اور آپ حضرات ان کا نعرہ سلوات سے استقبال کریں. سامعین حضرات السلام علیکم. آپ سب کو جشن زہرا مبارک ہو. آپ کو بھی بہت مبارک ہو. ایک مطلع اور دو تین شعر. شادمانی یہی پہ ملتی ہے, شادمانی یہی پہ ملتی ہے, کامرانی یہی پہ ملتی ہے, شادمانی یہی پہ ملتی ہے, کامرانی یہی پہ ملتی ہے. در زہرا پہ آ کے دیکھو تو زندگانی یہی پہ ملتی ہے. اور ایک مطلب دو تین شعر سماعت فرمائیں. تیرے کاشانے میں ایسی ہستیاں ہیں فاطمہ, تیرے کاشانے میں ایسی ہستیاں ہیں فاطمہ, جن کے قدموں پہ زمین و آسماں ہے فاطمہ, جن کے قدموں پہ. اور شعر ملاحظہ فرمائیں. کرنا چاہے بھی تو کر سکتے نہیں ہرگز شمار, کرنا چاہے تو بھی کر سکتے نہیں ہرگز شمار. اس قدر اوصاف حق تیرے بیاں ہیں فاطمہ, اس قدر اوصاف حق تیرے بیاں ہیں فاطمہ. اور یہ شعر مولانا بطور خاص کہ غور سے اہل خرد اہل بصیرت دیکھ لیں, غور سے اہل خرد اہل بصیرت دیکھ لیں, اہل باطل اہل حق کے درمیان ہے فاطمہ, اہل باطل. اور ایک کلام کے کچھ شعر اور ہیں. کتنی بلندیوں پہ ہے, کتنی بلند آپ کی ہے شان فاطمہ, کتنی بلند آپ کی ہے شان فاطمہ, کرتا ہے مدح آپ کی قرآن فاطمہ, کرتا ہے مدح آپ کی قرآن فاطمہ. اور پھر دیکھیں. تم ہی تو ہو زمانے میں مخدوم کائنات, تم ہی تو ہو زمانے میں مخدوم کائنات, خادم تمہارے گھر کا ہے رضوان فاطمہ, خادم تمہارے گھر کا ہے رضوان فاطمہ. اور یہ شعر دیکھیں کہ عصمت کے تیری راز کھلے جا کے تب کہیں, عصمت کے تیری راز کھلے جا کے تب کہیں, نازل ہوئی جو سورہ عمران فاطمہ, نازل ہوئی جو سورہ عمران فاطمہ. اور یہ بھی شعر دیکھیں کہ اتنی پسند آئی ہے اس گھر کی نوکری,
इतनी पसंद आई है इस दर की नौकरी, जाता नहीं है अर्श पे रिज़वान फातिमा, जाता नहीं है अर्श पे रिज़वान फातिमा। और मक्ता समाज पर मनाए कि बस इतना करम कीजिए इस खाकसार पे, बस इतना करम कीजिए इस खाकसार पे, सुहेल की मुहिब्बों में पहचान फातिमा, सुहेल की मुहिब्बों में पहचान फातिमा। में बहुत ही अदब और एहतराम से आवाज़ दूँ मोहतरम जनाब जाकिर साहब को कि वहाँ आएँ और बारगाह शहजादी में मंजूम नजराना खिदमत पेश करें। मोहम्मद वाले मोहम्मद बावाज़ बुलंद सलावत। एक मरतबा दुरूद भेजें आप हज़रात मोहम्मद ये भी लगा। एक मरतबा और दुरूद भेजें आप हज़रात। चार मिसरे देखें कि अली के नाम का कुछ ऐसा फैज़ है ज़ाकिर। आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। अली के नाम का कुछ ऐसा फैज़ है ज़ाकिर, पढ़ें ये पाँव जो शोलों पे फूल हो जाएं, और मेरे भी कदमों में तारों के काफ़िले उतरें, वाह काश आपके पैरों की धूल हो जाएं। वाह। चार मिसरे और देखें, बहुत अच्छा वाह। ममदूहा के हवाले से चार मिसरे देखें कि खालिक़े कुल गज़बनाक है, खालिक़े कुल गज़बनाक है, आपका उफ गज़ब फातिमा। खालिक़े कुल गज़बनाक है, आपका उफ गज़ब फातिमा, और मुस्कुराता है वो लम यज़ल, मुस्कुराती है जब फातिमा। वाह वाह। मुस्कुराता है वो लम यज़ल। मनक़बत का मतलब देखें कि बिल्कुल छोटी बहर में, जैसे कि मौलाना मौसूम ने फरमाया अभी कि मज़हरे किब्रिया फ़ातिमा, मज़हरे किब्रिया फ़ातिमा, मज़हरे किब्रिया फ़ातिमा, कौसरे मुस्तफ़ा फ़ातिमा। वाह। इंतखाबे खुदा अज़ अज़ल, मुस्तफ़ा इस्तफ़ा फ़ातिमा। इंतखाबे खुदा अज़ अज़ल, मुस्तफ़ा इस्तफ़ा फ़ातिमा। और शेर देखिए कि मज़हरे मा तशाऊं है तू, मा तशाऊना इल्ला अय्यशा अल्लाह। देखेंगे कि मज़हरे मा तशाऊं है तू, मर्जिया राजिया फ़ातिमा। वाह। और क्या है कुरान इसके सिवा, क्या है कुरान इसके सिवा, तेरी गुफ्तो अदा फ़ातिमा। वाह। और शेर देखिए कि है खुदाए नुसैरी कुफो, है खुदाए नुसैरी कुफो, और सब गर्दे पा फ़ातिमा। है खुदाए नुसैरी कुफो, और सब गर्दे पा फ़ातिमा। एक मरतबा दुरूद भेजना हज़रात। ये तो ऐसा लगता है कि कब्रिस्तान में पढ़ रहा हूँ मैं। वो है खुदाए नुसैरी कुफो, और सब गर्दे पा फ़ातिमा, वो
وہ جو الحمد میں ہے صراط، وہ جو الحمد میں وہ جو الحمد میں ہے صراط ہے تیرا راستہ فاطمہ، وہ جو الحمد میں ہے صراط ہے تیرا راستہ فاطمہ، اور کہہ رہی ہے ونے سانا، کہہ رہی ہے ونے سانا، بس ہے تو صادقہ فاطمہ، اور خود سنورتی ہے تطہیر بھی، خود سنورتی ہے تطہیر بھی، تو ہے وہ آئینہ فاطمہ۔ اور شعر دیکھیے کہ حسن جنت ہے پرتو تیرا، حسن جنت ہے پرتو تیرا، حورے انسیہ فاطمہ، حسن جنت ہے پرتو تیرا، حورے انسیہ فاطمہ، اور محور گردش دو جہاں۔ اچھا، آسیہ ایک لفظ میں نے سرف کیا ہے یہاں پر، آسیہ کہتے ہیں چکی کو، جو پہلے زمانے میں جو گھروں میں چکی ہوتی اس میں آٹا پیستے، وہ چکی جو ہاتھ سے چلاتے، کہ محور گردش دو جہاں ہے تیری آسیہ فاطمہ، محور گردش دو جہاں۔ اور شعر دیکھیں کہ حجتوں نے بتایا ہمیں، حجتوں نے بتایا ہمیں حجت بالغہ فاطمہ، حجتوں نے بتایا ہمیں حجت بالغہ فاطمہ، اور توڑ دیتی ہے دم آگہی، توڑ دیتی ہے دم آگہی، جب ہوں زیر قصہ فاطمہ، توڑ دیتی ہے دم آگہی، جب ہوں زیر قصہ فاطمہ، اور کوئی بزا نہیں جز تیرے، مولانا دیکھیے گا شعر کہ کوئی بزا نہیں جز تیرے، دختر واحدہ فاطمہ، کوئی بزا نہیں جز تیرے، دختر واحدہ فاطمہ، اور تجھ سے پائیں شفا خود نبی، تجھ سے پائیں شفا خود نبی، شافی مطلقہ فاطمہ، اور مریم و سارا ام البشر، مریم و سارا ام البشر، سب تیری قابلہ فاطمہ، قابلہ مڈ وائف کو کہتے ہیں، دایا جسے کہتے ہیں اردو میں بھی ہندی میں بھی، ٹھیک ہے نا، مریم و سارا ام البشر، سب تیری قابلہ فاطمہ، اور اٹھیں تعظیم کو مصطفیٰ، اٹھیں تعظیم کو مصطفیٰ، اف خدارہ ہے کیا فاطمہ، اٹھیں تعظیم کو مصطفیٰ، اف خدارہ ہے کیا فاطمہ، اور جس طرف سے تو رخ پھیر لے، جس طرف سے تو رخ پھیر لے، پھر وہاں کیا بچا فاطمہ، پھر وہاں کیا بچا فاطمہ۔ اور شعر دیکھیں کہ نقطہ با کفو ہے تو پھر، مولانا صاحب دیکھیے گا شعر کہ نقطہ با، نقطہ دیکھیے گا، نقطے کا نقطہ دیکھیے گا کہ نقطہ با کفو ہے تو پھر نقطہ تحت با فاطمہ، نقطہ با کفو ہے تو پھر نقطہ تحت با فاطمہ، اور کیسے سمجھائے تطہیر بھی، کیسے سمجھائے تطہیر بھی، کیسے سمجھائے تطہیر بھی، کتنی ہے طاہرہ فاطمہ، کیسے سمجھائے تطہیر بھی، کتنی ہے طاہرہ فاطمہ۔ اور مقطع کا شعر کے ذاکر بے نوا پہ کرم، ذاکر بے نوا پہ کرم، تنگ ہے قافیہ فاطمہ، لبیک یا زہرا،
لبیک یا زہرا لبیک یا زہرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بہت ہی اچھے اشعار آپ کی سماعت کے حوالے محترم رنجان ذاکر صاحب کر رہے تھے. یقیناً بہت ہی تاریخی مناسبت سے اور جس طرح سے انہوں نے لفظوں کو پرویا ہے بہت اچھے اشعار آپ کی سماعت کے حوالے کر رہے تھے. اب آئیے یہ فہرست جو آئندہ سال کے لیے ملتوی ہو رہی ہے، مگر ابھی نظم کے بعد نثر کا سلسلہ جو ہے میں 2 مصروں سے صرف آپ کے روبرو حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا عابد رضا صاحب ہوں گے. بس 2 مصروں کے ساتھ شہزادی ہی کے حوالے سے کہ آتے تھے ملک کرنے زیارت تیرے گھر میں، آتے تھے ملک کرنے زیارت تیرے گھر میں، جب گھٹنیوں چلتی تھی نبوت تیرے گھر میں. آتے تھے ملک کرنے زیارت تیرے گھر میں، جب گھٹنیوں چلتی تھی نبوت تیرے گھر میں. اور حیران ہوں فقر و کسرا کی رونیت اللہ نے جب بھیجی رسالت تیرے گھر میں، اللہ نے جب بھیجی رسالت تیرے گھر میں. اور احکام شریعت کی تو پابند رہی ہے. احکام یہ آخری مصرع ہے، احکام شریعت کی تو پابند رہی ہے، لکھا گیا قانون شریعت تیرے گھر میں، لکھا گیا قانون شریعت تیرے گھر میں. اب آئیے ان مصروں کے ساتھ میں بہت ہی ادب و احترام سے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا عابد رضا صاحب رضوی صاحب قبلہ کی خدمت میں اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. عما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق اللہ العلی العظیم. صلوات سب سے پہلے 1447 ہجری کی عظیم راتوں میں سے ایک عظیم رات کہ جس شب میں یقیناً اہل آسمان زمین والوں کی خدمت میں تبریک اور تہنیت پیش کر رہے ہوں گے. کائنات کا ذرہ ذرہ جس وجود بابرکت پر فخر محسوس کر رہا ہے اس عظیم شخصیت ام الائمہ مادر حسنین زوجہ امیر المؤمنین یعنی دخت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے فرزند زہرا امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں اور اس کے بعد تمام مراجع اعظام اور آپ تمام مومنین اور مومنات کی خدمت میں اس ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور خداوند تمنان سے دعا گو ہوں کہ پروردگار
ہم سب کو معرفت صدیقہ زہرا سلام اللہ علیہا نصیب فرما۔ گزارش ہے 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم داؤد ڈنٹیریا فیملیز کے مرحومین، مرحوم محمد چودھری گیلا فیملی کے مرحومین، مرحوم غلام محمد مکنوجیہ، زلیخا مکنوجیہ، شہناز مکنوجیہ، سلیمان ناتھا، اور اسی کے ساتھ شہید حسن نصر اللہ، قاسم سلیمانی اور دیگر شہداء، اور مرحوم سید افضال مشتبہ ابن سید اختہ حسین اور مرحومہ زاہدہ خاتون بنت محمد سامین کی ارواح کے ساتھ۔ إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه۔ ایک صلوات بھیجیں گے محمد وعلى محمد۔ معزز سامعین، بزم میں موجود علماء، شعراء، اہل علم اور اہل فضل و تحقیق، آج جس عظیم شخصیت کی شب ولادت ہے اس کے حوالے سے گفتگو کرنا یقیناً انسان اور انسان نما، یا یہ کہوں کہ کائنات کی کسی شے میں یہ طاقت اور بصیرت اور قدرت نہیں ہے کہ وہ صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے گفتگو کر سکے۔ جو کچھ بھی آج ہمارے پاس معرفت کے نام پر موجود ہے وہ قرآن کی آیات کی روشنی میں، ائمہ اطہار علیہ السلام اور رسول اللہ کے احادیث کی روشنی میں جو علماء نے ہم تک پہنچایا ہے، وہ بھی ان کی نگاہ میں سمندر کے مقابلے میں قطرے کی حیثیت رکھتا ہے۔ وہ ذات جس کے لیے حدیث قدسی یہ کہے کہ لولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کی ذات والا نہ ہو تو کائنات کی ہر شے اپنے فیوزات کو پہنچانے سے قاصر ہے۔ وہ ذات جو نبوت اور امامت کی ضرورت کا نام ہو، وہ ذات کہ جو نظام ہدایت میں ایسی حیثیت رکھتی ہو کہ اگر وہ نہ ہو تو نظام ہدایت الہیہ معطل ہو جائے۔ خداوند متعال کی یہ حکمت رہی کہ پروردگار عالم نے شہزادی کو ایک ایسے زمانے میں پیدا کیا، ایک ایسے زمانے میں رکھا کہ جہاں نبوت اور امامت، نبوت اپنی آخری منزل اور امامت اپنی ابتدائی منزلوں کو تلاش کر رہی ہے، اور اسی دونوں کے حلقہ وصل کا نام صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہا ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ یہی وجہ ہے کہ قدرت نے بھی چونکہ ایک منفرد شخصیت تھی، لہذا اس نے ایک منفرد سورے کا انتخاب کیا، اور اس سورے میں بھی لفظ بھی ایسا رکھا کہ پورے قرآن میں دوبارہ یہ لفظ استعمال ہی نہیں ہوا۔ قرآن اعلان کر رہا ہے انا اعطیناک الکوثر، پیغمبر ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ فصلی لربک وانحر، اے پیغمبر مختلف ترجمے یہاں پر کہ آپ نماز ادا کریں یا تکبیر بلند کریں، راہ خدا میں قربانی دیں۔ ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن جو ہے وہ مقتون نسل ہوگا۔ اس حوالے سے مفسرین نے مختلف باتیں یہاں پر بیان کی ہیں کہ مصداق کوثر ہے کون آخر۔ دیکھیے میں آپ کو 1400 سال پہلے 5 بعثت کی اس تاریخ سے لے کر اس 25 سے 30 منٹ کے درمیان کوشش ہوگی کہ وہاں سے لے کر موجودہ حالات تک آپ کو لے کر آؤں، تاکہ وہ سلسلہ جو وہاں سے شروع ہوا اور یہاں آج جس منزل پر ہم دیکھ رہے ہیں اس کے فرق کو بھی محسوس کریں، اور اس ذمہ داری کا بھی احساس کریں جو ہمارے کاندھوں پر خداوند متعال نے ڈالی ہے۔ قرآن مجید یہ اعلان کر رہا ہے کہ اے پیغمبر ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ مختلف مفسرین کی مختلف آراء ہیں۔ فخر الدین رازی جو اہل سنت علماء کے درمیان امام المفسرین کی حیثیت رکھتے ہیں، اس نے قریب 17-18 قول نقل کیے ہیں کہ کوثر سے مراد کیا ہے۔
کبھی کہتا ہے کوثر سے مراد جو ہے شفاعت ہے، کبھی کوثر سے مراد خیر کثیر ہے، کبھی کوثر سے مراد قرآن ہے، کبھی کوثر سے مراد رسالت و نبوت ہے، کبھی کوثر سے مراد نہر ہے جو پروردگار عالم نے جنت میں قرار دی ہے۔ اس طرح کے اقوال کثیر تعداد میں فخر رازی نے ذکر کیے، لیکن ان سب کو لکھنے کے بعد فخر رازی آخر میں یہ بھی لکھتا ہے کہ یہ سارے اقوال احادیث میں موجود تو ہیں، لیکن کوثر کا صحیح مصداق جو مجھے نظر آتا ہے وہ صدیقہ کبریٰ اور ان کی آل ہے، کہ اگر ان کو یہ مراد، اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر المیزان میں وہ کہتے ہیں کہ کوثر کا مصداق آپ جسے چاہے بنا دیجئے، لیکن قرآن مجید کسی عام انسان کا کلام نہیں ہے، ایک حکیم کا کلام ہے، اور حکیم کا کلام کسی حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اس لیے کہ اگر حکمت سے خالی ہوگا تو وہ حکیم کا کلام نہیں ہو سکتا۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن کی آیتوں کے ترجمے پر نظر ڈالیے، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے آپ کو کوثر عطا کیا، اور آخری لفظ اس سورے کا یہ ہے ابتر، کہ اے پیغمبر آپ کا دشمن مقتول نسل ہوگا، لہذا کہتے ہیں کہ مصداق کوثر وہی ذات بن سکتی ہے جو ابتر کا جواب بن کر آئے، جو جواب ابتر بنے، جو نسل پیغمبر کی ضمانت لے، وہی ابتر کا مصداق بن سکتی ہے، وَإِلَّا بقیہ چیزیں اپنی جگہ پر مصداق ہو سکتی ہیں، لیکن مصداق واقعی وہی بن سکتا ہے کہ جو ابتر کا جواب بن کر آئے۔ پوری تاریخ اسلام کو اٹھائیے، ہر کسی بھی فرقے کے مسلمان سے پوچھئے کہ ابتر کا جواب بن کر آیا کون، تو ہر مفسر یہی جواب دے گا کہ ابتر کا جواب سوائے صدیقہ کبریٰ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے علاوہ اور کوئی بن کر نہیں آیا۔ لہذا اس کوثر کا مصداق سوائے صدیقہ کبریٰ کے اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ علامہ جوادی تابصرہ رضوان اللہ تعالی علیہ بڑی لطیف بات انہوں نے یہاں پر پیش کی، وہ کہتے ہیں کہ لفظ اعطینا، اے پیغمبر ہم نے آپ کو عطا کیا، اور اس لفظ عطا کی وہ تفصیل بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ لفظ عطا عربی میں ہر جگہ استعمال نہیں ہوتا، عطا کا لفظ عربی میں وہاں پر استعمال ہوتا ہے جہاں دینے والا اور جس کو دے رہا ہے ان دونوں کی حیثیت کا خیال رکھے۔ توجہ کیجئے گا، جہاں کوئی دینے والا، فرض کریے میں کسی ایسے انسان کی شادی میں جاؤں جسے اللہ نے بہت نوازا ہے، اور جانے کے بعد میں 500 کا لفافہ دینے کے بعد کہوں کہ آپ بھی کیا یاد رکھیں گے میں نے کیا آپ کو عطا کیا، تو یہ کہیں گے مولانا کیا بات کر رہے ہیں آپ، یہ 500 روپیہ تو میں اپنے آگے پیچھے چلنے والے ان کو میں روز صبح شام عطا کرتا ہوں، یہ 500 دے کے کہہ رہے میں نے آپ کو کیا عطا کیا۔ لہٰذا یہ میرا یہاں پر کیوں، اس لیے کہ میں نے اپنی حیثیت کا خیال رکھا ہے، جس کو دیا ہے اس کی حیثیت کا خیال نہیں رکھا ہے۔ لہٰذا دونوں چیزیں ہیں، یعنی دینے والا اپنی حیثیت کا بھی خیال رکھے، اور جس کو دے رہا ہے، آپ اللہ نے آپ کو نوازا ہے، کہیں گئے اور آپ نے اس کو مثال کے طور پر تحفے میں 500,000 کی چیز دی، تو آدمی کہے گا بتائیے اللہ نے اتنا ان کو نوازا ہے لیکن یہ جو ہے وہ 500,000 روپے کی چیز دے رہے، جبکہ 1 کروڑ میں ساری چیزیں وہ۔ لہذا لفظ عطا میں جو چیز پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ دینے والا اپنی شانیت کا خیال رکھے اور جس کو دے رہا ہے اس کی شانیت کا خیال رکھے۔ اب آپ اس کوثر کے عطا کرنے میں طرفین کو دیکھیں، ہے کون؟ عطا کرنے والی ذات ہے خداوند متعال، جس کو دیا جا رہا ہے وہ ہے رسول اکرم۔ اب ان دونوں کی شانیت کو میں لفظوں میں کیا بیان کروں گا، خدا تو وہی ہے کہ وہ خدا ہے، اور جس کو دیا جا رہا ہے وہ وجہ تخلیق کائنات ہے، اس کے صدقے میں اللہ نے کائنات کی ہر چیز کو پیدا کیا۔ اب عقل بشر سوچ یہ رہا ہے کہ جب کائنات کی ہر چیز رسول اللہ کے صدقے میں پیدا ہوئی تو اللہ کون سا ایسا تحفہ دے جو ان ساری چیزوں سے بڑھ کر ہو۔ توجہ کیجئے گا، اس لیے کہ ہر چیز تو پیدا ہی اللہ نے اس کے صدقے میں کی ہے، لہذا اس کی شانیت کا بھی خیال رکھنا ہے۔ لہذا پروردگار عالم نے اپنی خدائی کا خیال رکھا، ادھر سے پیغمبر کی رسالت کا خیال رکھا، اور ایک گوہر نایاب اس نے پیدا کیا، اور اتنا خیال رکھا کہ پیغمبر یہ تحفہ ہم آپ کو زمین پر نہیں عطا کریں گے، آپ کو عرش کی بلندی پر آنا پڑے گا، اور آنے کے بعد یہ تحفہ کوئی اور نہیں، خزانہ قدرت کی وہ کنیز خاص صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کی ذات والا تھی جو پیغمبر کو عطا کی جا رہی ہے۔ ایک صلوات دیجئے گا محمد و آل محمد۔
جس میں خدا کی شانیت بھی نظر آ رہی ہے، محفوظ ہے، جو پیغمبر کی شانیت کو بھی محفوظ کر رہی ہے، وہ ذات صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کی ذات، جس نے پورے اسلام کو، اگر میں یہ لفظ کہوں تو غلط نہیں ہوگا، اعتدال بخشا ہے۔ اگر آپ اسلام کو سوچیں کہ اگر وہ غیر معتدل کہیں پر نظر آ رہا ہے تو صدیقہ کبریٰ اس لیے کہ مرکز تعارف و طہارت ہے صدیقہ کبریٰ۔ اور یہی وجہ ہے کہ اسی وہ منظر عرض کر کے میں آگے بڑھ رہا ہوں اپنی بات میں، کہ جب آپ مباہلے کے لیے نکلے ہیں پیغمبر اسلام، تو اکثر مفسرین نے جو اس قافلے کی شانیت اور کیفیت کو لکھا ہے وہ اس طریقے سے لکھتے ہیں کہ قد احتضنا حسینا، رسول اللہ نے امام حسین کو اپنی آغوش میں لے رکھا تھا، وآخذا بید الحسن، اور امام حسن کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے، وفاطمۃ تمشی خلفہ، اور صدیقہ کبریٰ نقش پائے رسالت پر اپنے پیر جماتے ہوئی چل رہی ہیں، وعلی یمشی خلفہا، اور امیر المومنین نقش پائے صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہا پر اپنے پیر جما کر چل رہے ہیں۔ اور علی مرتضیٰ آپ جانتے ہیں کہ کون ہے، آپ کا وزن کیا ہے، آپ کی شخصیت کیا ہے، بھی آپ نے شعراء سے سنا کہ نقش پا کی گفتگو ہو رہی تھی، تو جناب شعلہ جون پوری صاحب کی بھی 4 مصرے سن لیجئے کہ نقش پائے علی ہے کیا چیز۔ ایک صلوات دیجئے گا محمد آل محمد پر۔ کہتے ہیں کہ اے قصر سلاطین زمن دیکھنے والے، اے قصر سلاطین زمن دیکھنے والے، ایک روز کسی رخ سے کبھی سوئے نجف دیکھ، تو میں نقش کفے پائے علی ڈھونڈ رہا تھا، میں نقش کفے پائے علی ڈھونڈ رہا تھا، سورج نے صدا دی کہ ذرا میری طرف دیکھ، سورج نے صدا دی کہ ذرا میری طرف دیکھ۔ ایک صلوات دیجئے گا محمد آل محمد۔ یعنی میں علی کے پیروں کے قدموں کے نشان جب ڈھونڈ رہا تھا تو سورج کہہ رہا یہاں محمد دیکھو، مجھے دیکھو، میں ہوں علی کے پیروں کے قدموں کے جو نشان میں ہوں، مجھے دیکھ لو۔ یعنی اتنی عظیم شخصیت وہ کہاں ہے؟ یمشی خلفہا، صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کے قائم کردہ نقوش پر اپنے قدموں کو جگا کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو آپ سوچیں کہ آگے رسالت، پیچھے امامت، درمیان میں وجود صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہا، تو میں کہہ سکتا ہوں کہ امامت اور نبوت کے وزن کو جو معتدل بنائے، جو بیلنس عطا کرے، وہ صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہا ہے۔ ایک صلوات دیجئے گا محمد آل محمد۔ اور یہ بھی قدرت کا عجیب انتظام تھا کہ پروردگار عالم چاہتا تو اپنے نبی کو 100 بیٹے، 10 بیٹے، 1000 بیٹے، الا ماشاءاللہ خدا دے سکتا تھا، لیکن قدرت کا یہ عجیب، دیکھیے آپ کرشمہ کہیے یا جو کہیے، عجیب حسن اتفاق ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو بیٹے تو دیے لیکن واپس لے لیے، اور ایک بیٹی، وہ بھی اس زمانے میں کہ جہاں بیٹی کا پیدا ہونا لوگوں کے لیے باعث ننگ و عار ہو، جہاں عورت کی توہین کو فخر سمجھا جاتا ہو، جہاں بیٹیوں کو زندہ قبر کے حوالے کر دیا جاتا ہو، اس زمانے میں اللہ نے ایک ایسی بیٹی عطا کی جو کوثر کا مصداق بن کر آ رہی ہو، اور ایسی بیٹی کہ فخر رسولہ خود اس کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو کر بتا رہا ہے کہ یہ آنے والی کوئی معمولی خاتون نہیں ہے، یہ وہ خاتون ہے جس پر انبیاء اور اولیاء فخر کریں۔ اور فخر کی کیا بات ہے، اگر نبی کوئی ان کی ولایت کا اقرار نہ کرے، اس کی محبت اور فضیلت کا اقرار نہ کرے، تو اس کی نبوت بھی پائے تکمیل تک نہیں پہنچنے والی۔ ایک صلوات دیجئے گا محمد آل محمد۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ ائمہ اطہار علیہم السلام کی زندگی اٹھا کر دیکھیں۔ ایک شخص آیا امام کی خدمت میں اور آنے کے بعد گریا کر رہا ہے، رو رہا ہے۔ امام نے پوچھا کیا ہوا بھائی، یہ آنکھوں میں اشک کیوں؟ کہتا مولا میرے گھر میں بیٹی کی ولادت ہوئی ہے۔ اچھا قرآن نے بھی منظر کشی کی ہے، قرآن کہتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ جب کسی کو بیٹی ہونے کی بشارت دی جاتی تھی تو اس کا چہرہ جو ہے وہ غصے سے سیاہ ہو جاتا تھا کہ بیٹی پیدا ہو گئی، اور وہ رو رہا تھا اس بات پر کہ بیٹی، اور ہم بھی آج کو کسی نہ کسی عنوان سے رو رہے ہیں۔
کیوں میں دینداروں کی بات کر رہا ہوں، بے دینوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، دینداری حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ جو دیندار افراد ہیں جب ان کے گھر میں بیٹی کی ولادت ہوتی ہے، ایک تبلیغی نقطہ ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب دیندار کے گھر میں کسی بیٹی کی ولادت ہوتی ہے تو بیچارہ اس بات پر روتا ہے کہ جب یہ بالغ ہوگی تو یہ اسکول کیسے جائے گی، اس کے حجاب کا مسئلہ کیسے حل ہوگا، آخر کیسے میں جو ہے وہ حجاب اسلامی کی رعایت کراؤں گا۔ لہٰذا وہ رو رہا تھا اس بات پر کہ بیٹی کی ولادت ہوئی، یہ اس بات پر ہو رہا ہے کہ ہماری قوم کا حال یہ ہے کہ سب کچھ تو ہے لیکن ہمارے پاس نہ کوئی مدرسہ ہے اور لڑکیوں کا، نہ کوئی جو ہے وہ اسکول اور کالج ہے اس شہر ممبئی میں کہ جہاں ہم یہ کہہ سکیں کہ ہاں میں اپنی قوم کی بات کر رہا ہوں۔ صلوات بھیجیے گا محمد والے محمد۔ تو اس رونے کی طرف بھی ہمیں اس کی طرف بھی جو ہے وہ توجہ دینی چاہیے۔ خیر، مولا نے کہا کس بات کے لیے رو رہا ہے؟ مولا بیٹی کی ولادت، تو امام نے اس کو دلاسا دیا کہ بھائی رونے کا مقام نہیں ہے، اور اس کو لے کر آگے بڑھے، اور بڑھنے کے بعد گئے، جانے کے بعد بچی کو آغوش میں لیا، اسے سینے سے لگایا، محبت سے پیش آئے، اور اس کے بعد کہا اس کا نام کیا رکھا ہے تم نے؟ وہ کہتا ہے مولا میں نے اس کا نام فاطمہ رکھا ہے۔ جیسے ہی فاطمہ کا نام لیا، روایت کے جملے ہیں کہ مولا نے اپنے ہاتھ کو سینے پہ رکھا اور یہ سر جو ہے وہ لفظ فاطمہ کہتے کہتے خم ہوتا چلا گیا کہ تعظیم صدیق کبریٰ میں، اور اس کے بعد تڑپ کے کہتے ہیں کہ دیکھ تو نے نام فاطمہ تو رکھ دیا ہے لیکن اس لفظ فاطمہ کا احترام تجھ پر ضروری ہے، اور اس حد تک احترام کرنا کہ اب اس کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھانا، اسے برے الفاظ سے نہیں عام کرنا، اسے برے القاب سے یاد نہیں کرنا، اور کسی بھی طرح کی ایسے الفاظ کے جو رقیق الفاظ ہو، جو سخت الفاظ ہو، وہ اس کے لیے ہرگز استعمال نہیں کرنا۔ آپ سوچیں ایک لمحے کے لیے جہاں معصومین علیہ السلام کی نگاہ میں لفظ فاطمہ کا اتنا احترام ہو تو خود صدیق کبریٰ سلام اللہ علیہ کے وجود کا کیا احترام ہوگا۔ ایک صلوات بھیجیں گے محمد والے محمد پر۔ ایک اور صلوات بھیجیں گے محمد والے محمد۔ لہذا یہ بہت ضروری ہے کہ اس مسئلے پر، اور یہیں سے میں گریز کرتے ہوئے آج کے موجودہ حالات پر، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ 20 جمادی الثانیہ یوم خواتین یا یوم مادر کے نام سے مشہور ہے کہ خواتین کا دن، ماں کا دن، مدر ڈے جسے آپ کہہ لیں، وومن ڈے جسے آپ کہہ لیں۔ لہذا اب یہاں سے گفتگو کا محور زیادہ تر خواتین ہے۔ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ آپ جو ہے وہ اپنے موبائل ہاتھ میں نکال کر بیٹھ جائے کہ اب ہم سے کوئی مطلب نہیں ہے، آپ سے زیادہ مطلب ہے ان سے مقابلے میں۔ ایک اور صلوات بھیجیے گا محمد والے محمد۔ آپ دیکھیں سب سے پہلی گفتگو تو یہ ہے، وہ یہ کہ صدیق کبریٰ سلام اللہ علیہا، آج ہمارے کالج میں پڑھنے والی لڑکیاں، یونیورسٹی میں جانے والی لڑکیاں، جاب کرنے والی خواتین، یہ ساری چیزیں آپ عورت کو جس صنف اور جس کیٹیگری میں رکھ کر سوچیں، یہ جملہ ان سب کے لیے ہے کہ اگر آج میں صدیق کبریٰ سلام اللہ علیہا کی بتائے ہوئے سیرت پر عمل کرنا چاہتی ہوں تو میرا پہلا زینہ کیا ہے، وہ پہلی سیڑھی کیا ہے، وہ زینہ کیا ہے کہ جس پر چلنے کے بعد میں ان سے اپنے آپ کو قربت اور ان سے اپنے آپ کو قریب محسوس کر سکوں۔ سب سے پہلی چیز جو بنیادی چیز ہے وہ یہ کہ میں فکری حوالے سے صدیق کبریٰ کے ساتھ ہوں یا نہیں ہوں۔ پہلی بات کہ میں صدیق کبریٰ سلام اللہ علیہا کی فکر کے ساتھ ہوں یا نہیں ہوں۔ فکر کے ساتھ ہوں یا کیا نہیں ہوں؟ آج میں 1400 سال بعد اس دنیا میں جنم لے رہی ہوں، آج 1400 سال کے بعد میں اس دنیا میں آیا ہوں مثلا، لیکن صدیق کبریٰ جو 1400 سال پہلے گئی تھی، آج ان کی زندگی میرے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے یا نہیں ہے؟ اور کیسے نہ ہو کہ جو آنے والا، جو ابھی آیا نہیں ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ کی بیٹی میں اللہ نے میرے لیے اسوہ رکھا ہے، تو جب اس کے لیے اسوہ ہے تو ہمارے لیے تو بدرجہ اولا اسوہ ہے۔ لہٰذا پہلی چیز جو سمجھنے کی ہے وہ ہے فکری حوالے سے میں صدیق کبریٰ سلام اللہ علیہا کی ہمراہی کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں۔ یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ میں فکری حوالے سے ان کے ساتھ ہوں یا نہیں ہوں۔ اور فکر صدیق کبریٰ ہے کیا؟ فکر صدیق کبریٰ جو ہے وہ ہے دین کی بقا۔ اگر میری نگاہ میں صدیق کبریٰ کی فکر ہے کہ میں رہوں یا نہ رہوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میری کل حیثیت یہ ہے، میری کل ذمہ داری اور وظیفہ یہ ہے کہ مجھے دین کو باقی رکھنا ہے،
چاہے اس دین کی بقا کے لیے مجھے اپنی قربانی دینا پڑے، امیر المومنین کی قربانی دینا پڑے، اپنے گود کے پالے ہوئے حسن و حسین کی قربانی دینا پڑے، ہر قربانی کے لیے صدیق کبریٰ آمادہ ہیں. اور اگر اس فکر سے میری فکر مل رہی ہے تب میری ذمہ داری کہ میں اس کے آگے سوچوں. لیکن اگر ایک پلیٹ فارم پر ہم دونوں فکری حوالے سے نہیں ہیں تو پھر کوئی مطلب ہی نہیں ہے گفتگو کرنے کا کہ میں صدیق کبریٰ سے نزدیک کیسے ہو سکتا ہوں. اس لیے کہ ان کا مقصد تھا دین کی بقا، میرا مقصد کچھ اور ہے. تو جب دونوں کا مقصد ہی الگ ہے تو پھر یہ بحث کرنا کہ میں ان کے مقابلے میں میری ذمہ داری کیا، یہ بحث ہی ختم ہو جاتی ہے. ایک صلوات دیجیے گا محمد و آل محمد پر. لہذا اس حوالے سے ذمہ داریاں بڑھتی جاتی ہیں کہ اگر میں فکری حوالے سے ان کے ساتھ ہوں تو اس فکری حوالے سے میں کتنا ان کے ساتھ ہوں. اگر مقصد دونوں کا ایک ہے تو پھر جو ہے وہ انسان کو لذت کا احساس ہوتا ہے. اور یہیں سے جو اصل بات ہے وہ آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں. آپ دیکھیں علامہ آیت اللہ نراقی رضوان اللہ تعالی علیہ، علم اخلاق میں بہت عظیم شخصیت، جو حضرات ان سے واقف ہوں گے یعنی ان کی کتابیں پڑھتے ہوں گے ان کو پتا ہوگا. علامہ نراقی بڑی عظیم شخصیت اور بڑی عظیم پرسنالٹی. وہ کہتے ہیں عجیب حکمت خداوند متعال کہ اللہ نے دنیا میں تقریباً ہر لذت کی انتہا جو ہے وہ نجاست کو قرار دیا ہے. اب اس پر غور کریے گا تو نتیجہ آپ کو ملے گا. آپ نے ادھر پانی پیا، اس کی انتہا جو ہے وہ ایک نجیس چیز میں تبدیل ہو گئی. آپ نے کوئی چیز کھانا کھایا، اس کی انتہا کوئی چیز بن کر جنس میں خارج ہو گئی. آپ نے شہوات نفس کو اتفاق کرنے کے خاطر عقد نکاح کی لذت، اس کی انتہا بھی کیا ہے؟ نجس ہے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں تقریباً جتنی بھی مادی چیزیں آپ نگاہ میں دوڑا رہے ہیں، آپ کی نگاہ میں ہیں، ان سب کی انتہا کا نام ہے نجاست. تو کیا بہتر ہوتا کہ یہ انسان کسی ایسی لذت سے اپنے آپ کو اور اپنے نفس کو آشنا کرتا جس کے یہاں نور ہی نور ہے، کیف ہی کیف ہے، جہاں نجاست کا گزر ہی نہیں ہے. گزر کیا فکر و سوچ میں بھی نہیں آ سکتا کہ وہاں کوئی نجاست ہے. اور وہ چیز کیا ہے؟ کہ وہ ہے حکم خدا کی پابندی، وہ ہے خداوند متعال کی محبت، وہ ہے خداوند متعال کے بتائے ہوئے اشخاص کی محبت، یعنی اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت، کہ اس کے اندر جو لذت ہے وہاں نجاست کا شائبہ بھی نہیں ہے. ایک صلوات دیجیے گا محمد و آل محمد پر. دیکھیے یہ بات میں پہنچانے کے لیے کچھ مثالیں دوں تاکہ بچوں کے ذہنوں میں یہ بات پہنچے کہ لذت دنیاوی کی انتہا نجاست اور خدا سے لو لگانا، خدا کی بارگاہ میں اپنے آپ کو سرخرو کرنا، خدا کا عشق و محبت اپنے دل میں رکھنا، اس کی جو لذت ہے وہ ایک الگ لیول کی لذت ہے. آپ دیکھیں ہر خاتون کو اپنے شادی کا لباس عزیز ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ شادی کا لباس عالم یہ ہے کہ وہ جسم کی کسی ساخت میں چلی جائے نا، دبلی پتلی سے مطلب نہیں ہے، یا موٹا ہو گیا کوئی مطلب، موٹی ہو جائے کوئی مطلب نہیں. وہ لباس جو ہے وہ سال ہر سال اس کو سجا کر رکھا جاتا ہے، سال دو سال میں دیکھا بھی جاتا ہے کہ یہ ہمارا وہ لباس ہے جس پر جو ہمارا عقد ہوا تھا مثلا. یعنی کتنا عزیز، اور خاص طور سے شب اول عروسی وہ لباس کتنا عزیز ہوگا آپ سوچیں. اور پھر آپ سوچیں کہ اگر وہ لباس کا دینے والا فخر رسولہ خاتم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہو. آپ دیکھیں دنیاوی لذت اور عشق خدا کی لذت کے فرق کو محسوس کریں جو صدیقہ کی زندگی میں نظر آ رہی ہے. شب عروسی مانگنے والی آئی صدیقہ کبریٰ کے در پر، اور صدیقہ کے ذہن میں قرآن کی آیت آ رہی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم اس وقت تک نیک بن ہی نہیں سکتے جب تک اس چیز کو اللہ کی راہ میں قربان نہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہو. ایک خاتون کے لیے اس کے شادی کا لباس کتنا عظیم ہے، کتنا پسندیدہ ہے، لیکن دوسرا لباس دینے سے پہلے لذت عشق خدا کو محسوس کرتے صدیقہ نے اپنی شادی کا لباس دے کر بتایا کہ دنیاوی لذت میں زندگی گزارنا یہ تمہارا کام ہوگا، عشق خدا کی جو لذت ہے وہ دائمی ہے، وہ ابدی ہے، جو صدیقہ کبریٰ کر کے دکھا رہی ہیں. ایک صلوات دیجیے گا محمد و آل محمد پر. ایک عورت کا اپنا کھانا کسی کو دے دینا شاید آسان ہو، مجھ جیسے لوگ کے لیے تو اپنا کھانا دینا بھی مشکل ہے، لیکن ایک عورت یقیناً رحم دل ہوتی ہے، مہربان ہوتی ہے، اس کے لیے اپنے سامنے کا کھانا دے دینا بہت آسان ہے. لیکن ایک عورت کے لیے اپنے بیٹوں کے لیے رکھے ہوئے کھانے کا راہ خدا میں دینا کتنا سخت ہے.
آپ سوچ کے دیکھیں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہم روایتیں پڑھتے ہیں لیکن اس پر دقت نہیں کرتے کہ ایک عورت کے لیے کتنا سخت منگالا ہے کہ وہ اپنے بیٹے اپنے بچوں کا کھانا جو اس نے اپنی محبت سے بنایا ہے اور اس کے علاوہ کچھ اور ہو بھی نہ. موضوع تو یہی ہے کہ کھانا جو ہے بس وہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، لیکن پھر بھی عشق خدا میں اس کھانے کو دے دینا. اور قرآن اس کے اوپر سند پیش کرے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ. یہ کھانا کھلا رہے ہیں کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ ان کے کھانے کھلانے کا مقصد عَلَىٰ حُبِّهِ، حب خدا، یعنی جو عشق واقعی ہے اس کی لذت کو جو محسوس کرے گا، اس کے لیے پھر کھانا بچانا مہم نہیں ہے، بلکہ کھانا لٹانے میں جو اسے لذت آئے گی وہ کسی چیز میں نہیں ہے. ایک صلوات دیجئے گا محمد والے محمد. اسی لیے آپ جو شعراء سے اشعار سنتے ہیں، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی. یہ کون سا عشق تھا جو آتش نمرودی میں کود گئے جناب ابراہیم؟ یہ کون سا عشق تھا جو زیر خنجر بھی حضرت ابا عبداللہ الحسین کے سر میں جنبش حرکت نام کی بھی کوئی چیز نہیں ہے. میر تقی میر کیا کہتے ہیں؟ زیر شمشیر ستم میر تڑپنا کیسا، سر بھی تسلیم محبت میں ہلایا نہ گیا. بندہ جب اس عشق کو محسوس کرے اور اس لذت کو محسوس کرے تو اس کے لیے دنیا کی ہر چیز آسان ہوتی نظر آتی ہے، معمولی نظر آتی ہے. کل ملا کر صدیق کبریٰ سلام اللہ علیہ کی زندگی میں جو ہمیں سب سے اہم چیز نظر آئی وہ کیا ہے؟ دین کی بقا، دین کی پابندی، شریعت کی پابندی. اب اگر 1400 سال کے بعد آج میں اپنے آپ کو غلام سیدہ کہتا ہوں، آج اگر میں اپنے آپ کو کنیز سیدہ کہتی ہوں، تو مجھے سب سے پہلی چیز جو دیکھنی ہے وہ یہ کہ مجھے اپنے نفس کی سننا ہے یا صدیق کبریٰ کے بتائے ہوئے اصولوں کی پابندی کرنا ہے. ایک یہ سوال وہ ہے جو مجھے ہر انسان کو، چاہے نوجوان ہو، بوڑھا ہو، خواتین میں ہماری بچیاں ہوں، مائیں ہوں، بہنوں، سب کو یہ سوال کرنا ہوگا اپنے آپ سے کہ آیا میں صدیق کبریٰ کے جشن میں ہوں، ان سے محبت بھی کرتی ہوں، لیکن کیا یہ جشن اور یہ محبت کا دائرہ صرف 2 گھنٹے تک ہے، یا صدیق کبریٰ کا ساتھ اور اہل بیت کی معیت پورے زندگی کی معیت ہے، یا وقتی ہے، 2 مہینہ کریں گے اس کے بعد پھر اپنے حساب سے چلیں گے، پھر دیکھیں گے، پھر جب شادی کا زمانہ آئے گا تو پھر ہم اپنے حساب سے ہو جائیں گے، پھر کچھ ہوگا تو پھر ہم اپنے حساب سے نہیں چلیں گے، پھر دین کو دیکھیں گے. یعنی کہیں پر دین کو آگے رکھیں گے، کہیں اپنے آپ کو آگے رکھیں گے، کہیں پر کوشش کریں گے کہ بس دین کا نام تو ہو لیکن دین کے جتنی بھی چیزیں انجام دے رہے ہو سب دین کے خلاف ہو. ایک صلوات دیجئے گا محمد والے محمد پر. آپ یہ بتائیے خاتون کے لیے صدیق کبریٰ سلام اللہ علیہ نے جو گائیڈ لائن بتائی وہ کیا ہے؟ سب سے عظیم چیز جو اس خاتون کے لیے اللہ نے معین کیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے حجاب. اور اگر میں وہ لائن آپ کو دقیق پڑھ کے بتاؤں، ابھی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی حفظہ اللہ نے کچھ دن پہلے ایک پروگرام ہوا تھا تہران میں جہاں انہوں نے عورتوں سے خطاب کیا، اور جو دقیق الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں ان الفاظ پر اگر آپ غور کریں کہ ایک مرجع اگر یہ الفاظ استعمال کر رہا ہے تو کس لیول کی معرفت ان کی، اور اس کے بعد یہ الفاظ کے استعمال کرنا. کہتے ہیں آج کل باپ سے ناآشنا بچے، آج کے ناآشنا باپ یعنی اپنے باپ سے ناآشنا بچے جانتے ہی نہیں کہ باپ کا وقار کیا ہے، باپ کی عظمت کیا ہے، باپ کی ویلو کیا ہے. وہ تو یہ سمجھ کے رکھے ایک ویلن کی طرح باپ کو گویا خاندان میں پیش کیا جاتا ہے. کبھی کبھی بعض خواتین جو ہے وہ اپنے شوہروں کو ایک ویلن کی حیثیت سے جو ہے وہ گھر میں پیش کرتی ہیں کہ میں تو بہت چاہتی ہوں لیکن تمہارے ابا نہیں چاہتے. اب یہ ابا صاحب جو ہے گھر میں کیا ہو گئے؟ ایک ویلن کی حیثیت ہو گئی کہ سارا کام اسی بندے نے خراب کر رکھا کہ جو بھی مصیبت ہے اسی نے جو ہے وہ ڈال رکھی ہے گھر میں. اور آپ دیکھیں میں ایک ولاگ دیکھ رہا تھا، ٹائم شاید زیادہ ہو جائے لیکن آپ سن کے جائیے، آج موقع ملا ہے تو سنیے بھی. آپ صلوات دیجئے محمد والے محمد. ایک بچہ ہے اپنے باپ سے آگے کہتا ہے کہ والد گرامی مجھے جو ہے وہ فلاں اسکول کی طرف سے لوگ جا رہے ہیں گھومنے کے لیے، مجھے بھی جانا ہے. باپ کہہ رہا نہیں میں تو اجازت نہیں دوں گا. ماں کہہ رہی میں تو راضی، ٹھیک ہے لیکن باپ کو راضی کر لو. باپ راضی ہونے کو تیار نہیں. اب وہ سر پٹک رہا ہے، پیر پٹک رہا ہے، الہ ماشاءاللہ جو کر سکتا تھا اس نے حربے استعمال کیے. ان کو فون، ان کو فون، پھوپھی خالہ سب کو فون کر ڈالے کہ باپ کو منا لیجیے. آخر میں جو بہت ہی عزیز قریبی دوست تھے انہوں نے فون کیا کہ بھائی کیوں نہیں جانے دے رہے جب سارے بچے جا رہے ہیں.
کہا میں میرے بچے کی نگاہ میں گنہگار بننا پسند کروں گا لیکن میں جانے نہیں دوں گا. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ اس کے سینے میں ایک جو دل ہے اس دل میں ایک سوراخ ہے. ڈاکٹر نے مجھ سے کہا ہے کہ یہ بچہ جتنا اچھلے کودے گا اتنا اس کے لیے ضرر ہے, اور یہ بات نہ میں اس سے بتا سکتا ہوں نہ وہ سمجھ سکتا ہے. لہذا میں اس زخم کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں کہ وقتی طور سے صحیح میں اس کی زندگی میں ولن بننے کے لیے تیار ہوں, لیکن اس کی زندگی کے ساتھ میں کھلواڑ ہونے نہیں دوں گا. آیت اللہ خامنئی کیا کر رہے ہیں کہ وہ بچے جو آج اپنے باپ کی عظمتوں سے ناشنا ہے, ماں کی عظمتوں سے ناشنا ہے, خاص طور سے کل کا دن جو یوم مادر ہے, کم سے کم ایک چھوٹا سا حق جو ماں کا بنتا ہے کم سے کم ماں کے قدموں کو جا کر چومیں, ایک چھوٹا سا گلاب کا پھول دے کر والدہ گرامی, نہ جانے کتنی گستاخیاں آج تک آپ کی خدمت میں کیا ہوگی, لیکن آج نہ میں صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کی بنا پر آپ کی خدمت میں آیا ہوں, یہ ناچیز کا تحفہ قبول کر لیں اور جتنی خطائیں میں نے آپ کی خدمت میں کی اسے اللہ کے واسطے اور صدیقہ کبریٰ کے صدقے میں معاف کر دیجیے. آپ بتائیے اس سے بڑی نعمت اور اس سے بڑی عیدی کل کے دن آپ کو مل ہی نہیں سکتی کہ اگر ایک ماں آپ کو گلے لگا کر ماتھے کا بوسہ دے کر, جنہوں نے بھی ماں باپ کی خدمت میں گستاخیاں کی ہیں, اولاً تو ایسا کوئی ہوگا نہیں انشاءاللہ, اور اگر کوئی ہو تو اس سے بہترین موقع اس کو مل ہی نہیں سکتا کہ کل کا دن روز ولادت کے جہاں رسول اللہ جیسی شخصیت فخر سے جھوم رہی ہو, علی مرتضیٰ جس ذات پر فخر کر رہی ہو, اس ذات کے نام نامی سے اگر والدین کی خدمت میں جا کر آپ نے اپنی معافی طلب کر لی ہو, آپ یقین جانے معصوم کا جملہ ہے کہ پروردگار عالم اپنے رحمت کے دروازے اگر بندوں پر کھولتا ہے تو اس کا ایک ذریعہ جو ہے وہ والدین ہے, کہ اگر والدین کے ذریعے سے رحمت حاصل کرنا چاہو, کل کا دن تو اس ذات کا دن ہے جو خود رحمت العالمین کے لیے رحمت بن کے آئی ہے. اگر اس دن بھی اللہ کی رحمت جوش میں نہ آئے گی تو پھر کس دن آئے گی؟ ایک صلوات بھیجیے گا محمد والے محمد. لہذا یہ سمجھنا بہت اہم ہے کہ دین ہم سے مطالبہ کیا کر رہا ہے. صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کی زندگی میں جو انہوں نے کارنامہ انجام دیا کیا ہے؟ دین کی بقا. اور آج ہمارے یہاں جو آیت اللہ خامنئی نے جو بات پیش کی, کہتے ہیں کہ خاندانی رشتوں میں کمی. آپ دیکھیں کیسے کیسے ہم سوشل میڈیا کا نام لیتے ہیں, انٹرنیٹ کا نام لیتے ہیں, لیکن جیسے جیسے یہ ترقی چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں, ہم اپنے ذات سے رشتہ داروں سے چھوڑیے, ہم اپنے آپ سے دور ہو گئے. ہمیں یہی نہیں پتا کہ ہم کہاں ہیں. 2 گھنٹہ بنڈا موبائل پہ لگا, اس کے بعد چونکتا رہے. 10 بجے شروع کیا تھا 1 بج گیا, تب وہ ہوش میں آتا ہے. وہ خود بھی نہیں اپنے آپ میں نہیں ہے تو دوسروں کیا سمجھے گا وہ. آپ سوچ نہیں سکتے یہ کتنی خطرناک چیزیں ہیں ساری انسانیت کے لیے, ایک انسان کے نہیں پوری انسانیت کے لیے. ایسے نہیں آسٹریلیا نے 16 سال کے نیچے بچوں کے لیے بین کر دیا ساری چیزیں, بہت ہی عقل مندی کا کام کیا. واقعی میں تو سمجھتا ہوں پوری دنیا میں ایک آسٹریلیا میں مجھے لگے کہ شاید صاحبان عقل وہاں رہتے ہیں کہ جنہوں نے یہ کام کیا, ورنہ سارے پریسیڈنٹ پہ تو عقل میں مجھے شبہ ہو رہا ہے یہ کیسے ہو. ایک صلوات بھیجیے گا محمد والے محمد. لہذا کہتے ہیں گھرانے کی بنیاد کی تباہی, نوجوان بچیوں کا جو شکار کیا جا رہا ہے, آزادی کے نام پر جو جنس پرستی کا کھیل کھیلا جا رہا ہے دنیا میں, اور یہ سارا کھیل کھیلنے والا کون ہے؟ غرب, مغربی ممالک کے ٹھیکیدار, جنہوں نے دنیا کے سامنے یہ بے حیائی کا ننگا ناچ جو کھیل رکھا ہے. آج اتنے سالوں سے آج عورت کو جو پروردگار عالم نے حیا کا پیکر بنا کر بھیجا تھا, اسے صرف ایک سامان کی حیثیت دے کر دنیا کے سامنے پیش کر دیا. وہ عورت جو اپنے گھر میں خداوند متعال کی مرضی حاصل کر سکتی تھی, جو اس گھر میں رہ کر جہاد اکبر کا کام کر کر بچوں کی پرورش کر کر, آپ کہتے ہوں گے کہ جناب ام البنین کربلا میں موجود نہیں تھی, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جناب ام البنین کربلا میں سب سے زیادہ موجود تھی. اپنے 4 بچوں کی پرورش کر کر ان کو کربلائی مزاج بنا کر کربلا میں قربان کر کر بتایا ہے کہ ماں خود ہو یا نہ ہو لیکن اپنی تربیت سے ہر محاذ پر وہ پہنچ سکتی ہے. شرط یہ ہے کہ وہ اس تربیت کو انجام دے جو اسلامی تربیت ہے. ام البنین بظاہر کربلا میں نہیں ہے, لیکن اپنے بچوں کے ذریعے سے جو اپنے آپ کو پیش خدا سرخرو کیا ہے جناب ام البنین نے, کہ جس کے ہاتھوں کا پلا ہوا بیٹا اس منزل پر ہوگا کہ جہاں دوسرے شہداء غبطہ کریں گے کہ یہ مقام کیسے حاصل ہو گیا. کبھی آپ نے سوچا جب بیٹا اس مقام پر ہے تو ماں کس مقام پر ہوگی؟ کیوں آخر ہماری خواتین یہ نہیں سوچتی؟ کیوں آخر ان لوگوں کے بہکاوے میں آ کر کہ جو ایک عورت کو سوائے سامان کی اور کوئی حیثیت ہی نہیں دینا چاہتے, لیکن اسلام اتنا محبوب,
اتنا محتاط کہ اس نے عورت کے جو ذاتی جو واقعی حقوق تھے ان حقوق پر کام کیا. حجاب کوئی پابندی نہیں ہے، حجاب در حقیقت ایک عورت کا زیور ہے، اس کی ضرورت ہے، اس کی حفاظت کا نام ہے. اللہ نے تمہیں اتنا معظم بنایا ہے کہ تمہیں عام لوگوں کی نگاہوں سے بچا کر رکھا ہے. آپ لیکن بتائیں، میں نے کہا نا کہ مجھے لذت دنیا پسند ہے یا خدا کا عشق پسند ہے. خدا یہ کہہ رہا ہے کہ اے میری کنیز خاص، ہم نے تمہیں اجازت نہیں دی ہے کہ تم بغیر پردے کے گھر سے باہر نکلو، لیکن دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ بڑی لذت آتی ہے دنیا سے باہر. اللہ نے یہ حسن دیا اسی لیے کہ اس کو جو ہے وہ باہر دکھایا جائے، لہذا دن کی لذت یہ کہہ رہی ہے کہ باہر بغیر پردے کے جایا جائے. عشق خدا یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، لذت اپنی جگہ پر، لیکن عشق خدا یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، اسے پردے میں رکھا جائے گا. اچھا، سب کچھ رعایت بھی ہو گئی. اب مسئلہ یہ ہے کہ مراجع اعظام نے یہاں تک تو چھوٹ دے دی کہ بھائی ٹھیک ہے آپ چہرے کو کھول سکتے ہیں، آپ کے دونوں ہاتھ یہاں تک کھلے رہ سکتے ہیں، لیکن کس شرط کے ساتھ؟ کسی نے مسئلہ دیکھا جا کر کہ آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ نے اس حوالے سے کیا بیان کیا کہ اگر چہرے پر میک اپ ہے تو چہرہ بھی کھول کر خاتون نامحرم کے سامنے نہیں جا سکتی. حرام ہے. ایک صلوات دیجیے گا محمد آل محمد پر. کیا آج ہماری شادیوں میں رعایت ہو رہی ہے؟ کیا ہمارے فنکشن میں یہ رعایت ہو رہی ہے؟ لیکن ہم کس کے چاہنے والے ہیں؟ صدیق کبریٰ سلام اللہ علیہ. میں نے اسی لیے پہلے کہا پہلے مجھے طے کرنا ہوگا کہ اس پلیٹ فارم پر میں ہوں یا نہیں ہوں، اس فکری حوالے سے میں صدیق کبریٰ کے ساتھ ہوں یا نہیں ہوں. اگر ہوں تو پھر یہ ساری چیزیں میرے لیے معنی رکھتی ہیں، اور اگر نہیں ہوں تو بات ہی ختم ہو گئی، پھر وہاں سے آگے بڑھانے کی بات ہی ضرورت نہیں ہے. یا تو مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ میں کنیز زہرا ہوں، یا میں کہوں کہ کنیز زہرا نہیں ہوں. اور اس کے علاوہ مردوں کے لیے ایسا نہیں کہ عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے بھی اللہ نے حجاب رکھا ہے، آنکھوں کا حجاب کہ اپنی نظروں کو جھکا کر رکھو، اور ساتھ ہی ساتھ جو دین کے قوانین ہیں اپنے چہرے کو اس طریقے سے رکھو کہ دیکھنے والا دیکھے تو ہاں لگے کہ یہ مومن بندہ آیا. ایک صلوات دیجیے گا محمد والے محمد. لہذا مجھے یہ طے کرنا ہوگا کہ میں کس جگہ پر اس لذت کو، جو لذت اہل بیت اطہار علیہ السلام مجھے دینا چاہ رہے ہیں، اس لذت کا احساس میں کر پا رہا ہوں کہ نہیں کر پا رہا ہوں. اور جس دن یہ لذت کا احساس مجھے ہونے لگا، آپ یقین جانیں قانون شریعت، دین کی پابندی، یہ ساری چیزیں ایک دم آسان ہو جائے گی میرے لیے. اصل مزہ یہ مشکل یہ ہے کہ میں نے بقیہ چیزوں میں لذتوں کو تلاش کرنا شروع کیا ہے. میں نے اس لذت واقعی کو تلاش نہیں کیا. بات اپنی آخری منزل بہت کچھ تھا، لیکن ٹائم نہیں ہے کہ میں اس کو بیان کروں. آپ دیکھیں مغرب نے جو کلچر ہمارے ذہنوں میں ڈالا، اور صدیق کبریٰ اور علی مرتضیٰ نے جو ہمارے ذہنوں میں کلچر ڈالا، ان دونوں کے کلچر کو دیکھیے اور بیٹھ کر سوچئے گا، گھر پہ جا کر خود اپنے آپ کو جواب دیجیے گا کہ میں کس کلچر کا اسیر بن کر گھوم رہا ہوں. شب عروسی امیر المومنین حجرے میں داخل ہوئے، صدیق کبریٰ سے محو گفتگو ہیں. شہزادی نے ادھر سے کہا یا ابا الحسن، آج ہمارے رشتہ زوجیت کی یہ پہلی رات ہے، میں یہ چاہتی ہوں کہ اس رشتہ زوجیت کو خدا کی بندگی پر اس کی بنیاد رکھی جائے. امیر المومنین کہتے میرا بھی کچھ ایسے ہی خیال تھا کہ ہم اس رشتہ زوجیت کو جب آگے بڑھائیں تو اس کو خدا کی بندگی اور عبادت میں صرف کریں. نوجوانوں سے خصوصی خطاب ہے اس وقت. آپ دیکھیں پوری رات عبادت میں بسر کی، نماز صبح کا وقت آیا، امیر المومنین مسجد میں نظر آئے. خود مسجد میں نظر آنا لوگوں کے لیے تعجب کا سبب کہ شادی کی پہلی رات گزار کے بندہ نماز کے لیے کیسے حاضر ہو گیا. الغرض لیکن دیکھیے وہ نباز ادب رسول اللہ نے سوال کیا کیف وجدت ابنتی فاطمہ یا علی. جو سوال شاید کسی سسر میں یہ دم نہیں تھا جو اپنے داماد سے کرتا، لیکن وہ رسول اکرم اپنی بیٹی کے شوہر سے یہ سوال کر رہا ہے، یہ بتاؤ کہ تم نے میری بیٹی فاطمہ کو کیسا پایا. رسالت کے مزاج سے واقف امیر المومنین جانتے ہیں کہ یہ سوال کا رخ اور زاویہ کس اینگل سے ہے. کیا جواب دیا خدا کی قسم ان مغربی تہذیب یافتہ افراد جو اپنی تہذیب کو تہذیب کہتے ہیں، جن کی تہذیب اہل بیت کی تہذیب کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی. انہوں نے جواب دیا نعم العون علی طاعت اللہ، میں نے فاطمہ کو اللہ کی اطاعت میں اپنا سب سے بڑا مددگار پایا ہے.
وہ مغربی تہذیب جو رشتہ زوجیت کو کسی اور رخ پر لے جا رہی تھی، لیکن صدیق کبریٰ نے اسے اسلامی رخ دے کر بتایا کہ رشتہ زوجیت صرف یہ نہیں ہے کہ اپنے خواہشات نفسانی کا اتفاق کیا جائے، بلکہ رشتہ زوجیت کی اصل وجہ یہ ہے کہ دونوں مل کر راہ خدا میں ایک دوسرے کے مددگار بن جاؤ۔ جب ایک دوسرے کے مددگار بن جاؤ تو ساری مشکلات کا حل ہی ختم ہوتا چلا جائے گا۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ جو ساری مشکلات ہیں وہ ساری مشکلات ختم ہو جائیں گی، کوئی مشکل نہیں ہوگی، لیکن شرط یہ ہے کہ تم پہلے طے کرو کہ کس فکر پر چلنا چاہتے ہو۔ لہذا بہت آسان ہے، آپ دیکھیں ایک جوان بیوی کا اپنے شوہر کو کھو دینا کتنا بڑا صدمہ ہے، ایک باپ کے لیے اپنے بیٹے کو کھو دینا کتنا بڑا صدمہ ہے، لیکن آخر ہم نے علماء کی تاریخ میں پڑھا یا نہیں پڑھا کہ بیٹے کا جنازہ رکھا ہوا باپ مرجع لکھ رہا ہے، کتاب لکھ رہا ہے وہاں بیٹھ کر۔ عجب، یہ کون سا باپ تھا کہ جس کو کیا اپنے بیٹے سے محبت نہیں تھی؟ کیا اس نے اپنے بیٹے کو پروان نہیں چڑھا دیا؟ نہیں، عشق خدا ہے جو اس بیٹے کے عشق پر حاوی ہے، وہ دین کا درد ہے جو اس وقت بیٹے کی تدفین مر چکا، اب تو کچھ کر نہیں سکتا، میں اسے زندہ تو نہیں کر سکتا، لیکن جو میری ذمہ داری ہے کتاب کو لکھنا، کتاب کو محفوظ کرنا، علم کو محفوظ کرنا، وہ میں اپنا کام کر کے جا رہا ہوں تاکہ پیش خدا کہہ سکوں پروردگار اپنی ذمہ داری کو ادا کر کے آیا ہوں۔ شب کے ایک شہید کی زوجہ کا جملہ ہے، بات کو ختم کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں جس رات کی صبح میرے شوہر کے شہادت کی خبر دی گئی، اس کا شوہر گیا تھا مدافع حرم، دفاع حرم میں اپنی جان اس نے قربان کر دی۔ کہتے رات میں نے خواب دیکھا، صبح خبر آنی شہادت کی ابھی نہیں معلوم، رات میں سویا کہ میرا شوہر مہینے 2 مہینے میں کبھی 1 دن کے لیے کبھی 2 دن کے لیے گھر پہ آتے تھے بس، اور اس کے بعد اللہ نے ہمیں ایک بیٹی بھی عطا کی تھی، 2 سال کا ابھی شادی کا عرصہ گزرا ہے۔ شب کے سناٹے میں خواب کی سو رہی تھی، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے آپ کو حرم بی بی زینب سلام اللہ علیہا میں پا رہی ہوں، کہ وہاں پر میں نے اپنے آپ کو دیکھا، اور میں نے کیا دیکھا کہ بی بی وہاں تشریف فرما ہے، اور بی بی مجھے بلا رہی کہ یہاں تشریف لاؤ۔ میں نے اپنے آپ کو فخر محسوس کیا کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا مجھے دعوت دے رہی ہے۔ میں پہنچی اور مجھے ایک رقعہ، ایک خط دیا، اور میں نے عرض ادب کیا، ہاتھوں کا بوسہ دیا اور آگے بڑھ گئی۔ ابھی اس خط کو کھولا نہیں، آگے جا کے میں نے اس خط کو کھولا تو اس میں لکھا تھا کہ میں نے تمہارے شوہر کو اپنی خدمت اور اپنی نوکری اور اپنی زیارت کا شرف بخش دیا۔ رات کے سناٹے میں کچھ سمجھ میں نہ آیا، صبح کی سفیدی نمودار آئی، فون پر مجھے خبر دی گئی کہ تمہارا شوہر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے روضے کی حفاظت کرتے ہوئے اس دنیا سے شہید ہو گیا، چلا گیا۔ کہتی ہے اگر یہ خبر مجھے رات میں دیتے ہیں تو شاید میرا دل بے چین ہو جاتا، شاید میں غم میں مر جاتی گھٹ گھٹ کر، لیکن اس واقعہ میں جیسے ہی مجھے خبر شہادت ملی، بی بی کا وہ دیا ہوا خط، وہ جملہ میرے کانوں میں گونجا، جس کی بنا پر مجھے اتنا سکون ملا کہ اس سکون کی لذت کو میں محسوس کر رہی تھی، اور میرے آنکھوں سے اشک بھی جاری نہیں ہوئے اپنے شوہر کی شہادت کے اوپر۔ یہ کیا ہوا؟ یہ وہ عشق خدا ہے، وہ عشق اہل بیت ہے۔ شرط یہ ہے کہ مجھے وہ عشق پیدا ہو جائے، اور وہ عشق پیدا کب ہوگا؟ جب میں خود دین کا پابند بن جاؤں گا۔ جتنا آپ دین کی پابندی کریں گے اتنا یہ عشق پروان چڑھتا چلا جائے گا۔ تب آپ کو محسوس ہوگا کہ 5 سال پہلے کی میری نماز اور آج جب میں اللہ اکبر کہتا ہوں تو ان دونوں کی لذتوں میں کتنا فرق ہے، اور اسی بیس پر پروردگار عالم ثواب بھی عطا کرتا ہے، چونکہ جب معرفت کا لیول بڑھتا ہے تو پھر 2 رکعت 1000 رکعتوں پہ بھاری نظر آتی ہے۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ لہذا اس مرحلے کو سمجھنا ضرور ہے، ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ صدیق کبریٰ کا پیغام وہ لوگوں تک پہنچائے، اور وہ پیغام کیا ہے؟ وہ ہے دین کی بقا، ولایت کی بقا۔ مطالب بہت سے تھے لیکن مجھے لگ رہا ہے ٹائم زیادہ ہو گیا، لہذا بات کو یہیں پہ ختم کر رہا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ جو بھی باتیں آپ کی خدمت میں، خاص طور سے نوجوانوں کی خدمت میں نے پیش کیا ہے، وہ اس بات کی اہمیت کو درک کریں گے، اور اپنی زندگی کو، جو غرب زدہ زندگی ہو گئی ہماری، غیروں کے بتائے ہوئے اصولوں پر زندگی گزارنا جو ہم نے شروع کر دیا ہے، اس سے کوشش کریں گے اپنے آپ کو جدا کریں۔ جتنا قرآن اور اہل بیت کی طرف آئیں گے اتنا کامیابی آپ کے قدم چومیں گی۔ دیر ممکن ہے لیکن یہ ممکن نہیں کہ کامیابی نصیب نہ ہو۔ لہذا جتنی بھی ہماری کوشش ہو، اور خاص طور سے کل کا دن جو یوم مادر کے عنوان سے، کوشش کریں کہ اپنے والدین کے حق میں دعائیں کریں۔ اگر اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو یقیناً ان کے لیے ایصال ثواب کا مرحلہ، ان کی قبر پر حاضری، صرف 15 شعبان کو نہیں لکھا ہے قبر پہ جانا،
کل کا دن یوم مادر، اگر کل کے دن بھی اگر ماں کی قبر پہ جانا نصیب ہو تو کیا بہتر ہے، جائیں ان کی ماں کی قبر پہ جائیں، دعائیں کریں اور یقین جانیں کہ ماں ایک ایسا گوہر نایاب کہ جس کے لیے شاعر کہتا ہے گربود اختیار جہانی بے دست من می ریختم تمام جہاں را بے پائے تو، اگر ساری کائنات کا اختیار اللہ مجھے دے دیتا تو اس ساری کائنات کو میں اپنی ماں کے قدموں پہ جا کر نچھاور کر دیتا. وہ ماں کہ جو اتنی عظیم ہو، جو اتنی، اور یہی وجہ ہے کہ فارسی کا ایک شعر ہے، بلکہ دو شعر پڑھ کے بات کو ختم کر دوں. گر تمام عمر گشتم، گر تمام عمر گشتم واجہ دیگر نبود، کہتے اگر میں پوری عمر پوری دنیا میں گھومتا اور ماں کے مقابلے میں کوئی لفظ تلاش کرتا تو نہیں ملتا. آپ سوچ کر دیکھیں ماں کہتے ہی کتنی لذت محسوس ہوتی ہے انسان کو، مہر و محبت ایسا لگتا ہے پورے وجود میں آ گئی ہو، قربانی کا جذبہ ایسا لگتا ہے پورے وجود میں آ گیا ہو. ماں ادھر کہاں لفظ، انسان جو اپنے آپ سے گویا کہ ایک الگ فضا میں اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے. لہذا شاعر کہتا ہے گر تمام عمر گشتم واجہ دیگر نبود، پوری دنیا میں گھومتا دوسرا لفظ نہیں ملتا. مہربان بسیار دیدم ہیچ کس مادر نبود، میں نے دنیا میں مہربان لوگوں کو بہت دیکھا ہے جن کا دل رقی، دل کا دل جو ہے بڑا نرم ہوتا ہے، بہت سو کو دیکھا، لیکن ماں جیسی محبت کسی کی نہیں دیکھی. اس کے بعد کہتے ہیں حرمت ہر کس جدا و حرمت مادر جدا، ہر چیز کا دنیا میں احترام الگ، لیکن ان تمام احتراموں کو جمع کر بھی ماں کے احترام کے مقابلے میں وہ احترام نہیں آ سکتا. حرمت مادر جدا، یعنی ماں کی حرمت ایک الگ لیول کی ہے. مادر من خالق روئے زمین بادس خدا، خدا کے بعد اس دنیا میں اگر کوئی واقعاً خالق بننے کا حق رکھتی ہے تو وہ ماں ہے. لہذا اس کی عظمتوں کو رکھیں، سمجھیں، ماں باپ کا احترام کریں اور دین کی پابندی کریں. یہی صدیق کبریٰ سلام اللہ علیہا کا آخری پیغام تھا کہ اگر تم ہماری بتائی ہوئی باتوں پر عمل کر رہے ہو تو تم ہمارے شیعہ ہو، لیکن اگر ہماری بتائی ہوئی باتوں پر عمل کر رہے ہو تو تمہارا یہ دعویٰ ہے، ہماری طرف سے اس کی کوئی تصدیق نہیں ہے. پروردگار عالم سے دعا گو ہوں کہ پروردگار ہم سب کو صدیق کبریٰ سلام اللہ علیہا کے شیعوں میں قرار دے. پروردگار فرزند زہرا حضرت حجت کے نور پر مبارک کو دیکھنے کی توفیق نصیب فرما. پروردگار ان کے ظہور پر برکت میں تعجیل فرما. ظالمین و جابرین کا خاتمہ فرما. مظلومین عالم کی حفاظت فرما. پروردگار بز میں جو موجود ہیں، جو کہیں کا جہاں کہیں بھی مومنین ہیں، زندگی گزار انہیں اہل بیت کے صدقے میں، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ اور عاجلہ عنایت فرما. پروردگار وہ تمام مومنین جو کسی مصیبت کسی بلا میں گرفتار ہے، پروردگار ان تمام مومنین و مومنات کو ہر مصیبت و بلا سے محفوظ فرما. پروردگار ہماری خواتین کو صدیق کبریٰ سلام اللہ علیہا کی بتائی ہوئی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. ہم سب کو زیارت سید الشہداء نصیب فرما. آخرت میں شفاعت سید الشہداء نصیب فرما.